آج ہم اردو زبان کی دوسری کتاب پڑھیں گے۔ اس کتاب کو شروع کرنے سے پہلے آپ کاپی اور پینسل لے کر بیٹھ جائیں، کیونکہ اس کتاب کے اندر الفاظ اور معنی آئیں گے۔ اس کتاب سے ہم اردو کو سمجھ کر پڑھنا سیکھیں گے، کیونکہ اس کتاب کے اندر الفاظ اور معنی کو ہم لکھوائیں گے۔ ان کو آپ بنا دیکھے، بغیر دیکھے یاد کریں گے، تاکہ آپ کو اردو کو سمجھنے میں، پڑھنے میں آسانی ہو جائے۔ اور اردو زبان سے پہلے ہم نے 2 کتابیں پڑھی تھی۔ اس سے پہلے 2 ہفتے گزر چکے ہیں، یہ ہمارا تیسرا ہفتہ ہے۔ تیسرے ہفتے میں ہم اردو زبان کی دوسری کتاب پڑھ رہے ہیں آج سے، اور اس سے پہلے ہم نے اردو زبان کا قاعدہ اور اردو زبان کی پہلی کتاب پڑھی ہے۔ اگر آپ نے یہ دونوں کتابیں نہیں پڑھی، پہلے آپ ان کو پڑھ لیں تاکہ آپ کو اس کتاب کو پڑھنے میں آسانی ہو جائے۔ اردو زبان کی دوسری کتاب کے اندر ہم بغیر دیکھے کچھ الفاظ اور معنی آپ کو یاد کرائیں گے، کچھ چیزیں ہم آپ کو لکھوائیں گے تاکہ آپ کو اردو سمجھ کر پڑھنا آ جائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو زبان کی دوسری کتاب۔ آج ہماری اردو زبان کی دوسری کتاب کا آغاز ہو رہا ہے، اور کتاب کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو پھر بتا دوں کہ آپ کاپی اور پینسل لے کر بیٹھ جائیں، کیونکہ جو بھی سبق اس کتاب کے اندر شروع ہو رہے ہیں، سبق جیسے ہی آخر میں پہنچتا ہے وہاں کچھ الفاظ اور معنی دیے ہوئے ہوتے ہیں جو آپ کو یاد کرنے ہیں۔ یہ دیکھیں سبق نمبر 2 ہے، یہاں اس کا آخر ہوا، ختم ہوا سبق، اور کچھ الفاظ اور معنی دے دیے گئے۔ یہ الفاظ ہیں، ان کے معنی ہم آپ کو بتائیں گے، آپ ان کو کاپی میں نوٹ کریں گے اور یاد کریں گے۔ یہ دوسری کتاب، اس کے اندر ہر سبق کے آخر میں الفاظ اور معنی دیے ہیں، وہ آپ یاد کریں، تاکہ جو سبق کے اندر جو ہم اردو کی ادر کتابیں پڑھیں گے اور نئی نئی کتابیں پڑھیں گے، تاکہ آپ کو جب آپ سبق پڑھیں یا اردو پڑھیں، آپ کو الفاظ اور معنی پتہ ہوں، اردو سمجھ کر پڑھیں۔ تو شروعات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو زبان کی دوسری کتاب، سبق نمبر 1، خدا کی خلقت۔ نمبر 1، نیلا آسمان، روشن سورج، اجلا چاند اور جگمگاتے تارے کس نے بنائے؟ نمبر 2، زمیں پر ہوا، ہوا پر بادل، بادلوں میں بجلی اور بجلی میں کڑک کس نے بنائے؟ نمبر 3، میہ کی پھوار، اولوں کی بوچھار اور برف کے انبار کس نے برسائے؟ دھواں دھار کوہرا، بھینی بھینی اوس اور سفید پالا کس نے جمایا؟ نمبر 4، یہ چوڑی چکلی زمین، گہرا سمندر، اونچے اونچے پہاڑ، ابلتے چشمے، بہتے دریا کس نے بنائے؟ نمبر 5، یہ کالے گورے آدمی، لڑکے لڑکیاں، عورت مرد، بھانت بھانت کے جانور، چرندے درندے پرندے، مچھلیاں اور کیڑے مکوڑے کس نے پیدا کیے؟ نمبر 6، یہ ہرے بھرے درخت اور بیل بوٹے، ان میں رنگ برنگ کے پھول اور کھٹے میٹھے رسیلے میوے کس نے لگائے؟ نمبر 7، یہ سب چیزیں خدا نے پیدا کی ہیں، جو بڑا مہربان اور کل عالم کا نگہبان ہے۔ وہی سب کو پالتا اور روزی دیتا ہے، وہی جلاتا اور مارتا ہے، وہی بناتا اور بگاڑتا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ جو ہم نے سبق پڑھا، اس سبق کے اندر کچھ الفاظ آئے ہیں جن کو یہاں پر لکھ دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ الفاظ ایسے ہو سکتے ہیں جو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے ہوں گے، تو وہ آپ ہم سے معلوم کر سکتے ہیں، کمنٹ کر سکتے ہیں، یا آپ ہماری انسٹاگرام آئی ڈی پر اس سبق کے اندر جو الفاظ آپ کی سمجھ میں نہ آئے ہوں وہ آپ ہم سے معلوم کر سکتے ہیں۔ میں صرف آپ کو اس سبق کے آخر کے اندر جو الفاظ انہوں نے لکھے ہوئے ہیں وہ الفاظ آپ کو بتاؤں گا۔ یہ سبق میں آپ ایک کام کیجئے گا، جو کاپی ہے اس کے اندر ایک لائن کھینچے بیچ میں، یہ سارے الفاظ وہاں لکھ لیجئے لائن سے، اور میں ان کے معنی بتا رہا ہوں، آپ اس کے سامنے اتار لیجئے۔ ویڈیو کو پوز کریے، پوز کرنے کے بعد کاپی لیجئے جلدی سے، کیونکہ پھر بعد میں آپ یاد نہیں کریں گے یا آپ کے یاد نہیں ہو پائیں گے۔ ہینڈ ٹو ہینڈ اس کام کو کریے، ویڈیو کو پوز کیجئے، کاپی کے اندر بیچ میں لائن کھینچیے، لائن کھینچنے کے بعد 1 2 3 4 5 6 7 یہ 7 الفاظ اس کے اندر لکھیے گا۔ میں معنی بتا رہا ہوں، آپ ان کو دوسری طرف اتار لیجئے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، پہلے آپ تھوڑے تھوڑے الفاظ جب یاد ہو جائیں گے، اس کے بعد میں دوبارہ میں آپ کو ایک بار انشاءاللہ موقع لگا تو پھر دوبارہ کتاب پڑھاؤں گا، یا آپ خود پڑھیں، دوبارہ پڑھیں، یہ الفاظ تو آپ کے یاد ہو ہی جائیں گے۔ اور سبق کے اندر آپ کو اگر ایسا لگے کہ کچھ الفاظ آپ کو معلوم نہیں ہیں یا آپ کچھ الفاظ کے معنی معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے معلوم کر سکتے ہیں، کوئی دقت والی بات نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ نے لائن کھینچ لی ہوگی۔ اب میں آپ کو ان کے
جو ہے معنی بتا دیتا ہوں۔ چرندہ چرنے والا جانور، روزی خوراک کھانا رزق، عالم دنیا، پرندہ اڑنے والا جانور، درندہ چیر پھاڑ کرنے والا جانور، جنگلی جانور جو جنگلوں میں رہتے ہیں جیسے شیر، انبار ڈھیر ذخیرہ، نگہبان حفاظت کرنے والا نگرانی کرنے والا۔ یہ آپ لکھیں، اس کے بعد میں ان کو یاد کریں۔ سبق نمبر 2، نور کا تڑکا۔ چاند کی روشنی پھیکی پڑ گئی، تارے بھی چھپ گئے، کوئی کوئی ٹمٹما رہا ہے، اجالا بڑھتا جاتا ہے، در دیوار مکان درخت سب صاف نظر آنے لگے، ٹھنڈی ہوا سن سن چل رہی ہے، پنکھے سے جھل رہی ہے، باغوں اور کھیتوں میں بہار ہے، گھاس اور پتوں پر کیا موتی سے بکھرے پڑے ہیں، یہ شبنم کے قطرے ہیں، پھلواریاں مہک رہی ہیں، کچھ پھول کھل گئے، کچھ کلیاں چٹک رہی ہیں، بیل بوٹے سب تر و تازہ نظر آتے ہیں، چڑیوں کی چہکار سے ہوا گونج رہی ہے، آشیانوں سے نکل کر درختوں پر ہجوم کیا ہے، اپنی اپنی بولیاں بول رہی ہیں، کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی۔ نمبر 4، بھیڑ بکریاں بھی چلا رہی ہیں، گائیں بھینسیں چوکنی ہو گئیں، ان کے بچے بھی کل بلا رہے ہیں، کاروباری لوگ سب اٹھ بیٹھے، کوئی غسل کر رہا ہے، کوئی منہ ہاتھ دھو رہا ہے۔ نمبر 5، مکتب کے لڑکے بھی ہوشیار ہو گئے، کچھ ناشتہ کر کے بستہ بغل میں دبائیں گے، ٹھیک وقت پر حاضر ہو جائیں گے، جو دیر لگائیں گے سزا پائیں گے، رات گزری نور کا تڑکا ہوا، ہوشیار اسکول کا لڑکا ہوا۔ یاد کرو ہجے اور معنی یعنی الفاظ اور معنی۔ اس کو بھی لائن کھینچیں کاپی کے اندر اور لکھیں۔ سبق نمبر 2 اور ان کے الفاظ، معنی ایک طرف لکھ لیں جو میں بتاؤں گا اور ان کو ایک طرف لکھ لیں۔ ہجوم بھیڑ بھاڑ، تر و تازہ ہرا بھرا، غسل نہانا، بستہ جزدان جو قرآن شریف پر چڑھاتے ہیں، جزدان کتابوں کا تھیلا، اس کے دوسرے معنی ہیں کتابوں کا تھیلا۔ شبنم اوس، آشیانہ گھونسلہ، ناشتہ صبح کا کھانا، حاضر موجود۔ سبق نمبر 3 آفتاب۔ نمبر 1، صبح کا وقت بھی کیا سہانا سما ہے، آنکھوں کو نور دل کو سرور حاصل ہوتا ہے، آؤ کسی اونچے ٹیلے پر چڑھ کر آفتاب کے طلوع ہونے کا تماشا دیکھیں۔ نمبر 2، دیکھنا مشرق میں کیا گول سنہرا طباق سا نظر آتا ہے، کیسا خوشنما معلوم ہوتا ہے، نہ دھوپ ہے نہ گرمی نہ آنکھوں میں چکا چوند ہوتی ہے۔ نمبر 3، ابھی شعاعیں اونچی ہوا میں پھیل رہی ہیں، اسی سے اجالا ہو رہا ہے، اب کوئی دم میں پہاڑ کی چوٹیوں پر، بلند میناروں پر، اونچی دیواروں پر، درختوں کے پھنگلوں پر چمکیں گی، رفتہ رفتہ تمام زمین پر پھیل جائیں گی۔ نمبر 4، ترچھی شعاعیں دھیمی ہوتی ہیں، جوں جوں آفتاب بلند ہوتا ہے شعاعیں سیدھی پڑتی ہیں، تیزی اور گرمی بڑھتی جاتی ہے، ٹھیک دوپہر میں سب وقتوں سے زیادہ تیز ہوتی ہے۔ نمبر 5، جوں جوں دن ڈھلتا ہے دھوپ مدھم پڑتی جاتی ہے، شام کو مغرب میں وہی کیفیت نظر آتی ہے جو صبح کو مشرق میں دیکھتے ہو، وہی گول گول سنہری تھالی سی دکھائی دیتی ہے، اب وہ بے دم نیچے کو بیٹھتی ہوئی معلوم ہوتی ہے، آخر نظروں سے غائب ہو جاتی ہے۔ نمبر 6، آفتاب ایک بڑا بھاری گولا ہے، اس کے آگے ہماری زمین کی کچھ حقیقت نہیں، وہ ہم سے نہایت دور فاصلے پر ہے، اسی واسطے اتنا چھوٹا نظر آتا ہے۔ نمبر 7، وہ بھڑکتے ہوئے شعلے کے مانند گرم اور روشن ہے، اس کی روشنی اور گرمی سے انسان، حیوان اور درخت سب زندہ اور قائم ہیں، اسی کی گرمی ہوائیں چلاتی ہیں، میہ برساتی ہیں، کھیتوں میں غلہ اور باغوں میں پھل پکاتی ہے، اس کی روشنی سے پھول اور پھلوں میں رنگت آتی ہے۔ سرور خوشی، مغرب کہتے ہیں جہاں سورج جا کر چھپتا ہے، یعنی سورج چھپنے کی سمت، سورج چھپنے کی جگہ، رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ، شعاعیں کرنیں سورج کی روشنی، خوشنما خوبصورت، مشرق سورج نکلنے کی جگہ، جہاں سورج نکلتا ہے، جس جگہ سے سورج نکلتا ہے اس کو مشرق کہا جاتا ہے۔ غائب جو سامنے نہ ہو، جو موجود نہ ہو، طباق تھالی،
کیونکہ سورج جو ہے گول ہوتا ہے، اس کو تھالی نما کہتے ہیں، تھالی کی طرح ہوتا ہے۔ طلوع نکلنا، شعلہ انگارہ لپٹ۔ سبق نمبر 4، خوش خوئی۔ جس آدمی کی عادت، خصلت، طور طریق اچھا ہوتا ہے سب اس کی تعریف کرتے ہیں، جو اس سے ملتا ہے خوش ہوتا ہے۔ دنیا میں اس کے دشمن تھوڑے اور دوست بہت ہوتے ہیں۔ جب ضرورت پڑتی ہے تو بہت لوگ خوشی سے اس کی مدد کرتے ہیں۔ وہ ایسی بات نہیں کہتا جو کسی کو بری لگے، وہ ایسا کام نہیں کرتا جس سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ وہ سب کے ساتھ صلح، نرمی اور محبت سے برتاؤ کرتا ہے۔ اگر تم خوش خو اور نیک مزاج بننا چاہتے ہو تو شریف اور نیک مزاجوں کی صحبت میں بیٹھو۔ بد مزاجوں سے کبھی میل جول نہ کرو، اور لوگوں کے جو کام تم کو برے معلوم ہوں ان کاموں سے تم پرہیز کرو۔ اچھے آدمیوں کی صحبت سے تم کو یہ تمیز ہو جائے گی کہ کون سا کام اچھا ہے، کون سا برا، کون سی بات یقین کے لائق ہے، کون سی نہیں، کہاں نرمی برتنی چاہیے اور کہاں سختی۔ جب تم کو یہ شعور ہو جائے گا تو بے شک تم بھی خوش خو اور نیک دل آدمی بن سکو گے۔ اس وقت سب آدمی تمہاری عزت کریں گے۔ یاد کرو ہجے اور معنی: عادت اخلاق، تمیز سلیقہ، شعور سلیقہ، شریف نیک، خوش خو۔ یہ را جو ہے شاید کمپوزنگ میں اور چھپائی میں غلطی سے لکھا گیا ہے، اوپر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کئی بار آیا ہے خوش خو، خوش خو، تو یہ بھی خوش خو ہے، خوش خور نہیں ہے، یہ غلطی سے را بنا دیا گیا ہے۔ خوش خو اچھے اخلاق والا، نیک اچھے مزاج والا، اچھی طبیعت والا، طور طریقہ، خصلت عادت، صلح میل جول، صحبت پاس بیٹھنا، عزت کسی کا ادب کرنا۔ سبق نمبر 5، مچھلی۔ مچھلی پانی میں رہتی ہے، خدا نے اس کا جسم پتلا اور چپٹا بنایا ہے اس لیے کہ تیرنے میں آسانی ہو۔ وہ اپنی دم اور پروں کے سہارے پانی کو چیرتی پھاڑتی ایک جگہ سے دوسری جگہ چلی جاتی ہے۔ جس طرح آدمی پھیپھڑے سے سانس لیتا ہے، اسی طرح مچھلی اپنے گلپھڑوں سے دم لیتی ہے۔ پانی میں ہوا بھی شامل ہے، وہی اس کے منہ کے اندر جاتی اور گلپھڑوں کی راہ سے باہر آتی ہے۔ اگر پانی میں ہوا نہ رہے تو خالص پانی میں مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی۔ اسی طرح کمرہ بند کر کے اس کے اندر کی ہوا نکال لو تو آدمی زندہ نہیں رہ سکتا۔ مچھلی انڈے سے پیدا ہوتی ہے اور ایک مچھلی کئی لاکھ انڈے دیتی ہے۔ جب انڈے دینے کا وقت آتا ہے تو مناسب جگہ کی تلاش میں دور دور نکل جاتی ہے۔ وہ ریت یا کنکروں میں انڈے دیتی ہے۔ وہ اور جانوروں کی طرح آپ انڈے نہیں سیتی، بلکہ آفتاب کی حرارت سے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ مچھلی کا بچہ انڈے سے نکلتے ہی اپنی غذا آپ تلاش کرتا ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ اس کے ماں باپ کون ہیں، سکھانے سمجھانے کا محتاج نہیں، اپنے آپ تیرنے لگتا ہے، اور جو کام بڑی مچھلی کرتی ہے وہی چھوٹا سا بچہ کرتا ہے۔ سچ ہے مچھلی کی جائے کن تیرائے، یعنی کہ مچھلی کو تیرنا کون سکھائے، یعنی مچھلی خود، یہ کہاوت ہے جس طرح کہ ہر آدمی اپنے کام سے، اپنے خاندانی کام سے واقف ہوتا ہے، اسی طرح یہ کہاوت ہے مچھلی کے لیے کہ مچھلی کی جائے کن تیرائے، یعنی مچھلی کے بچے کو کون تیرنا سکھائے گا، یعنی مچھلی تو پانی میں رہتی ہے، اس کو بھی کوئی تیرنا سکھائے گا، یعنی وہ خود بڑوں کو دیکھ دیکھ کر تیرنا اور باقی ساری چیزیں سیکھ جاتی ہے۔ یاد کرو ہجے اور معنی: جسم بدن، شامل ملا ہوا، دم سانس، حرارت گرمی، خالص جس میں ملاوٹ نہ ہو، غذا کھانا، مناسب صحیح، محتاج ضرورت مند۔ سبق نمبر 6، پنچکی۔ اس سبق کو ہم اس طرح پڑھیں گے، ایک سانس میں ایک لائن پڑھیں گے، پھر دوسری سانس میں دوسری لائن پڑھیں گے۔
نہر پر چل رہی ہے پنچکی، دھن کی پوری ہے کام کی پکی، بیٹھتی تو کبھی نہیں تھک کر، تیرے پہیے کو ہے سدا چکر، پیسنے میں نہیں لگی کچھ دیر، تو نے جھٹپٹ لگا دیا ایک ڈھیر، لوگ لے جائیں گے سمیٹ سمیٹ، تیرا آٹا بھرے گا کتنے پیٹ، شہر کے شہر ہیں تیرے محتاج، بھر کے لاتے ہیں گاڑیوں میں اناج، تو بڑے کام کی ہے اے چکی، کام کو کر رہی ہے تے چکی، ختم تیرا سفر نہیں ہوتا، نہیں ہوتا مگر نہیں ہوتا، میہ برستا ہو یا چلے آندھی، تو نے چلنے کی شرط ہے باندھی، تو بڑے کام کی ہے اے چکی، مجھ کو بھاتی ہے تیری لے چکی، علم سیکھو سبق پڑھو بچوں، اور آگے چلو پڑھو بچوں، کھیلنے کودنے کا مت لو نام، کام جب تک کہ ہو نہ جائے تمام، جب نمڑ جائے کام تب ہے مزہ، کھیلنے کھانے اور سونے کا، دل سے محنت کرو خوشی کے ساتھ، نہ کہ اکتا کے خاموشی کے ساتھ، دیکھ لو چل رہی ہے پنچکی، دھن کی پوری ہے کام کی پکی، طے پورا کرنا، علم جاننا سیکھنا، شرط بازی لگانا، ختم پورا ہونا، خاموشی چپ رہنا۔ سبق نمبر 7، ایک شیر اور چیتا۔ ایک شیر اور چیتے نے متفق ہو کر بڑی کوشش اور دوڑ دھوپ کے بعد ہرن کا بچہ شکار کیا۔ حصہ تقسیم کرتے وقت دونوں میں انبن ہو گئی، تھے دونوں غصہ ور، یہاں تک نوبت پہنچی کہ ایک نے دوسرے پر حملہ کیا اور خوب کشتم کشتہ ہوئی۔ اس نے اس کو جھنجھوڑا، دانتوں اور پنجوں کے مارے دونوں لہو لہان ہو گئے، آخر بے دم ہو کر الگ جا بیٹھے۔ اتنے میں ایک لومڑی جو اسی طاق میں بیٹھی تھی چپکے سے آئی اور شکار اٹھا کر چمپت ہوئی۔ ان دونوں میں اتنی سکت کہاں باقی تھی کہ اس سے اپنا شکار چھین لیتے۔ جب لومڑی شکار لے اڑی تو شیر اور چیتا اپنے کرتوت پر نہایت پشیمان ہوئے۔ شعر: جو غصے میں آپے سے باہر نہ ہوتے تو یوں زخم کھاتے نہ مال اپنا کھوتے۔ متفق ایک رائے ہونا، انبن لڑائی جھگڑا، چمپت ہونا بھاگ جانا، حملہ شکار کرنا، کوشش محنت، غصہ ور غصے والے، تقسیم آپس میں بانٹنا، پشیمان شرمندہ۔ سبق نمبر 8، ایک مرغا اور لومڑی۔ لومڑی بڑی حیلہ باز ہوتی ہے۔ ایک روز کسی غریب مرغے کو آ دبوچا اور چاہا کہ مارنے سے پہلے جرم اس بیچارے کے ذمے لگائے۔ کہنے لگی، تو بڑا ہی موذی جانور ہے، صبح ہونے نہیں پاتی کہ شور مچا دیتا ہے، ککڑو کو سوتے لوگوں کی نیند میں خلل ڈالتا ہے، اس قدر کان پھوڑتا ہے کہ ہمسایوں کا تجھ سے ناک میں دم ہے۔ بہتر ہے کہ اسی وقت تیرا قصہ پاک کر دوں اور سب بھلے مانسوں، یہ ہے مانسوں یعنی انسانوں، اور سب بھلے مانسوں کو تکلیف سے نجات دوں۔ مرغے بیچارے نے جواب دیا، سنو بھی لومڑی، نہ میں کسی کو آزار پہنچاتا ہوں نہ بے فائدہ غل مچاتا ہوں، میری بانگ آفتاب کی آمد کا اشتہار ہے۔ جب نور کا تڑکا ہوتا ہے تو میں غفلت کی نیند سونے والوں کو ہوشیار کر دیتا ہوں کہ لوگوں اٹھو اور اپنا اپنا کام کرو، خدا نے رات آرام کے لیے بنائی ہے اور دن کام کے لیے، اب تم ہی انصاف کرو کہ میرا غوغا مچانا لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے یا نقصان۔ سنگ دل لومڑی پر اس تقریر کا کچھ اثر نہ ہوا اور یہ کہہ کر کہ زیادہ بحث کی مجھے فرصت نہیں، میرے ناشتے کو دیر ہوئی جاتی ہے، بیچارے مرغے کو چیر پھاڑ کر چٹ کر گئی۔ بگڑتی ہے جس وقت ظالم کی نیت، نہیں کام آتی دلیل اور حجت۔ حیلہ باز، بہانے باز، مکار، فریبی، سنگ دل، سخت دل، بانگ آواز، موذی تکلیف دینے والا، نجات چھٹکارا، جرم غلطی، قصور، تقریر وعظ نصیحت بات چیت، غوغا غل شور مچانا۔ سبق نمبر 9، ہاتھی۔ یہ ٹن ٹن کی گھنٹے کی آواز کہاں سے آئی؟ دیکھنا وہ جھومتا ہوا ہاتھی آ رہا ہے، ذرا پاؤں کی آہٹ نہیں معلوم ہوتی، نہ گرد و غبار اڑتا ہے۔ گھنٹے کی آواز سن کر لوگ ادھر ادھر کترا جاتے ہیں اور اس کے لیے راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ کتنا بڑا ڈیل ڈول خدا نے اس کو دیا ہے،
یہ صحرائی جانوروں میں سب سے بڑا اور قوی ہے۔ اس کے پاؤں گویا عمارت کے ستون ہیں۔ آنکھیں چھوٹی چھوٹی مگر شوخ اور تیز ہیں۔ کان کیسے چوڑے چکلے ہیں جن کو پنکھے کی طرح جھلتا جاتا ہے۔ ہاتھی کی گردن بہت چھوٹی ہے مگر نہایت موٹی ہے۔ جو ایسی موٹی نہ ہوتی تو اس کے سر کا بھاری بوجھ کیوں کر اٹھاتی۔ اوپر کے جبڑے میں سے کیا اچھے 2 لمبے سفید دانت نکلے ہوئے ہیں۔ یہ بڑے ہی سخت اور وزنی ہوتے ہیں۔ دانت سب ہاتھیوں کے نہیں ہوتے مگر سونڈ سب کے ہوتی ہے۔ ہاتھی کے تمام جسم میں سونڈ ہی عجیب و غریب چیز ہے۔ سر سے پاؤں تک لٹکی ہوئی ہے، کیسی گاؤ دم ہوتی چلی آئی ہے۔ یہی اس کی ناک ہے اور یہی اس کا ہاتھ، اس کو ہر طرف گھما سکتا ہے۔ اس کے وسیلے سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز اٹھا سکتا ہے۔ ہاتھی اپنے سونڈ سے درختوں کو اکھیڑتا اور شاخوں کو توڑتا ہے۔ درخت کی شاخ کو سونڈ میں لے کر پنکھے کی طرح جھلا کرتا ہے۔ کوئی چھوٹا سا دانہ زمین پر پڑا ہو تو اس کو بھی سونڈ کی نوک سے اٹھا سکتا ہے۔ اس کو غسل کا بڑا شوق ہے۔ اپنی سونڈ میں پانی بھر کر بدن پر چھڑک لیتا اور پینے کے وقت منہ میں ڈال لیتا ہے۔ کوتاہ گردن ہونے کی وجہ سے اپنے منہ کو پانی تک نہیں پہنچا سکتا۔ ایشیا اور افریقہ کے ملکوں میں یہ جانور پایا جاتا ہے۔ جب اس کو بنوں اور جنگلوں میں سے پکڑ کر آدمی سدھا لیتے ہیں تو بڑا ہوشیار، حلیم اور فرمانبردار بن جاتا ہے۔ غبار دھول، حلیم فرمانبردار حکم ماننے والا، ستون کھمبا، غریب اجنبی، صحرائی جنگلی، عمارت بلڈنگ، کوتاہ چھوٹی گردن۔ سبق نمبر 10۔ ایک ہاتھی اور گیدڑ۔ جنگلی ہاتھی کو گیدڑوں نے تاکا، آپس میں کہنے لگے جو کسی طرح سے یہ مارا جائے تو ہم کو بافراغت 4 مہینے کی خوراک ہاتھ لگے۔ ایک بوڑھے خراٹ گیدڑ نے وعدہ کیا کہ دیکھو میں کسی حیلے سے اس کو ٹھکانے لگاتا ہوں۔ ایک روز مکار گیدڑ ہاتھی کے پاس گیا اور بہت ادب سے سلام کر کے بولا، جناب عالی آپ اجازت دیں تو میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہاتھی نے پوچھا تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ جواب دیا کہ حضور میں ایک غریب گیدڑ ہوں۔ اس جنگل کے تمام جانوروں نے متفق ہو کر مجھ کو سفیر بنایا اور آپ کی خدمت میں بھیجا ہے تاکہ آپ کے سامنے سب کی خواہش ظاہر کر دوں۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، یہ جو واو ہوتا ہے یہ واو پڑھا نہیں جاتا، صرف لکھا جاتا ہے۔ اس کو پڑھیں گے خواہش لیکن لکھا جائے گا خواہش۔ اس واو کو واو معدولہ بولتے ہیں اور واو معدولہ وہ واو ہوتی ہے جو لکھنے میں آتی ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آتی۔ حضور یہ ایسا وسیع جنگل ہے جس کا انتظام بغیر ایک زبردست بادشاہ کے نہیں ہو سکتا، اور جب تک اچھا انتظام نہ ہو کوئی جانور امن چین سے گزران نہیں کر سکتا۔ ہماری جنس میں حضور کے سوا کوئی بادشاہی کے لائق نہیں۔ اگر آپ اس بڑے منصب کو قبول فرمائیں تو ہم سب بہت شکر گزار ہوں گے۔ یہ سن کر ہاتھی ذرا سوچنے لگا۔ گیدڑ نے پھر کہا کہ حضور اس وقت سب قسم کے جانور اس صلاح میں شریک ہیں، کسی کو کچھ عذر یا انکار نہیں ہے۔ شاید دیر لگنے میں کسی کی رائے بدلے اور آپس میں پھوٹ پڑیں، بہتر یہ ہے کہ جلد تشریف لے چلیے اور اپنی بادشاہی کا اشتہار دیجیے۔ ہاتھی کو دولت اور حکومت کی طمع نے ایسا لبھایا کہ فوراً گیدڑ کے ساتھ ہو لیا۔ چلتے چلتے ایک تنگ رستے سے گزرے جو ایک گہرے غار کے کنارے دور تک چلا گیا تھا۔ وہاں پہنچ کر گیدڑ نے اپنی چال تیز کی، ہاتھی بھی اس کے پیچھے لپکا۔ ناگاہ اس کا پاؤں پھسل گیا اور دھم سے گہرے غار کے اندر اوندے منہ جا کر گرا۔ جب یہ مصیبت پیش آئی تو بیچارہ ہاتھی چنگھاڑا اور بہت عاجزی سے گیدڑ کو پکارا، اے پیارے رفیق کوئی ایسی تدبیر کر جو میری جان بچے۔ اب مکار گیدڑ مسکراتا ہوا لوٹا اور جواب دیا، خداوند لو میری دم پکڑ کر اوپر چلے آؤ۔
اس وقت ہاتھی کو معلوم ہوا کہ جو کوئی لالچ کے مارے دغا بازوں کی بات پر فریفتہ ہوتا ہے اس کا انجام تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں۔ آخر ہاتھی غار کے اندر پڑا پڑا مر گیا اور گیدڑوں کے غول نے اس کو تکہ بوٹی کر کے بانٹ کھایا۔ قطع وہ بڑا ہی کمینہ پاجی ہے جو دغا سے نکالتا ہے کام، ہوشیار آدمی کو لازم ہے کام کا پہلے سوچ لے انجام۔ فراغت اطمینان فرصت، طمع لالچ، جنس ذات، وسیع لمبا چوڑا، انتظام بندوبست، سفیر ایلچی، پیغام لے جانے والا، فریفتہ عاشق ہونا، منصب عہدہ۔ سبق نمبر 11۔ ایک کتا اور بلی۔ ڈالا ایک کتے نے ایک بلی کو چیر، سانس ٹھنڈی بھر کے بولی وہ حقیر، رحم کھاتی میں اگر چوہے پہ گاہ، تو میرا کیوں حال ہوتا یوں تباہ۔ جو کیا تھا اس کا پھل مجھ کو ملا، آہ میں کس سے کروں اپنا گلا، ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی صدا چلتی نہیں۔ حقیر ادنا چھوٹا، تباہ برباد، رحم ترس، گاہ کبھی، ظلم بے انصافی۔ سبق نمبر 12۔ چوہے اور بلی۔ ایک بار چوہوں میں صلاح ٹھہری کہ آؤ کسی طرح بلی کا کھٹکا مٹائیں جو ہماری قدیمی دشمن ہے۔ فوراً ایک بڑا جلسہ کیا گیا تاکہ سب چوہے جمع ہو کر اپنی قوم کی سلامتی کے لیے مناسب تدبیر سوچیں۔ ایک نوجوان چوہا بھری مجلس میں دو پاؤں پر کھڑا ہو کر بولا، صاحبو اگر بلی کے ظلم اور شرارت سے بچنا چاہتے ہو تو اس سے بہتر کوئی تدبیر نہیں ہو سکتی کہ ایک گھنٹی بلی کی گردن میں باندھ دیں، جب وہ آئے گی تو ضرور گھنٹی بجے گی، اس کی آواز سے ہوشیار ہو کر ہم اپنے سوراخوں میں جا چھپیں گے اور دشمن کے حملے سے بچ جائیں گے۔ یہ نئی تدبیر سن کر سب نے واہ واہ اور خوشی کی تالیاں بجائیں، مگر ایک پرانا ضعیف چوہا اس خوشی میں شریک نہ ہوا۔ وہ ایک چوہے کے سہارے سے اٹھا اور مسکرا کر بولا، اے میرے بھولے بھالے نوجوانوں، کیا تم میں سے کوئی ایسا دلاور دل جلا ہے جو بلی کی گردن میں گھنٹی باندھ سکے؟ اگر کوئی ہو تو میں بھی اس کی صورت دیکھنا چاہتا ہوں۔ سنو، کام کا انجام دینا ایسا سہل نہیں جیسا زبان سے کہہ دینا۔ بوڑھے کی بات سن کر تمام چوہے دم بخود رہ گئے اور ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ ابھی جلسے پر خاموشی چھائی ہوئی تھی کہ ایک بلی جھپٹی اور سب چوہے دم دبا کر بھاگ گئے۔ صرف کہنے سے کہیں چلتا ہے کام کرنے کو ہمت چاہیے۔ قدیم پرانا، ضعیف کمزور، بوڑھا دم بخود حیران۔ تدبیر حکمت سمجھداری، دلاور بہادر، ہمت حوصلہ، شرارت فساد دنگا، سہل آسان۔ اسلم کی بلی۔ چھوٹی سی بلی کو میں کرتا ہوں پیار، صاف ہے ستھری ہے بڑی ہے کھلاڑ، گود میں لیتا ہوں تو کیا گرم ہے، گالے کے مانند روا نرم ہے، میں نہ چھیڑوں تو نہ جھلائے وہ، میں نہ ستاؤں تو نہ گرائے وہ، کھینچ کے دم اب نہ ستاؤں گا میں، گھر سے باہر نہ بھگاؤں گا میں، اب نہ ڈرے گی وہ میری مار سے، کھیلیں گے ہم دونوں بہت پیار سے، صحن میں گھر میں کبھی میدان میں، کھیلیں گے چپ چاپ ہر ایک آن میں، گیند اسے دوں گا میں جب آن کر، کھیلے گی وہ اس کو چوہا جان کر، تاک لگائے گی دبوچے گی وہ، مار جھپٹا کبھی نوچے گی وہ، ہم نے بڑے پیار سے پالا اسے، کہتے ہیں سب چوہوں کی خالہ اسے۔ گرانا غصے سے چیخنا، صحن آنگن، آن پلک جھپکنے کا وقت۔ سبق نمبر 14۔ ایک اونٹ اور چوہا۔ ایک بھاگا ہوا اونٹ جنگل میں آوارہ پھرتا تھا اور نکیل کی رسی زمین پر گھسٹ رہی تھی۔ ہری ہری جھاڑیوں کے جھنڈ دیکھ کر ایک جگہ ٹھٹکا اور چرنے لگا۔ ایک جنگلی چوہے نے موقع پا کر اپنے دانتوں میں اس کی ڈوری پکڑ لی اور چاہا کہ اونٹ کو اپنے گھر لے جائے۔ اطاعت کرنا تو اونٹ کی عادت ٹھہری، فوراً ڈوری کے سہارے پر چلنے لگا، یہاں تک کہ چوہا اپنے سوراخ پر جا پہنچا، مگر بیچارہ بہت حیران رہا جب اتنے بڑے قد و قامت والے مہمان کی سمائی اپنے تنگ مکان میں نہ پائی۔ ناچار چوہے نے سوراخ کھودنا شروع کیا، پھر بھی اتنا کشادہ نہ کر سکا کہ اس کا مقصد پورا ہوتا، آخر شرمندہ ہو کر بیٹھ رہا۔ شاید تم ہنسو گے کہ بڑا ہی احمق چوہا تھا جس نے یہ بیہودہ خیال
باندھا اور بے فائدہ کوشش کی، مگر تم غور کرو کہ جو آدمی فضول اور بیہودہ کاموں میں اپنی عمر ضائع کرتے ہیں، کیا وہ اس چوہے سے زیادہ نادان نہیں ہیں؟ کیا کیا خیال باندھے نادان اپنے دل میں، پر اونٹ کی سمائی کب ہو چوہے کے بل میں۔ آوارہ آزاد، ناممکن جو نہ ہو سکے، مقصد مطلب، قامت جسم، قد کشادہ کھلا ہوا، اطاعت فرمانبرداری، ضائع برباد، احمق بیوقوف۔ سبق نمبر 15۔ ایک شہری اور جنگلی چوہا۔ ایک چوہا شہر کے اندر کسی امیر کے گھر میں رہتا تھا، جہاں اچھی اچھی خوش مزہ چیزیں کھانے کو ملتی تھیں۔ ایک روز وہ اپنے جنگلی دوست کی ملاقات کو گیا، جس کا سوراخ کھیت کے کنارے تھا۔ جنگلی چوہے نے مہمان کی بڑی آؤ بھگت اور خاطر تواضع کی۔ جوار کے دانے جو اس کو میسر تھے حاصل کیے۔ شہر کے چٹورے چوہے نے میزبان کی خاطر سے کچھ کھایا تو صحیح، پر یہ روکھی سوکھی غذا اس کو کیوں کر بھانے لگی۔ شہری تھا بڑا تمیزدار، پہلے تو ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، فصل اور موسم کا حال پوچھا، اس کے گزارے کی صورت دریافت کی، پھر بولا، بھائی تم کیسے ویران جنگل میں زندگی بسر کرتے ہو، جہاں کوئی مزیدار کھانا نصیب نہیں؟ آؤ ذرا میرے ساتھ چلو، وہاں تم دیکھو گے کیسے کیسے اچھے اور کیا کیا لذیذ نعمتیں خدا کی دی ہوئی موجود ہیں۔ جنگلی چوہے نے شہری دوست کی ضیافت بڑی خوشی سے قبول کی۔ شام کو دونوں روانہ ہوئے، آدھی رات گئے گھر جا پہنچے۔ شہری نے اس کو فوراً نفیس کھانے پر جو گھر والوں کا بچا کچا رکھا تھا جا بٹھایا۔ چوہے ابھی یوں ہی سا کھانے پائے تھے کہ بلی کی خوفناک آواز کان میں آئی، میاؤں میاؤں۔ اب دونوں کے دل دھڑکنے لگے اور اوسان خطا ہو گئے، ناچار پتہ توڑ بھاگے اور سوراخ میں جا گھسے۔ جب بلی چلی گئی اور خطرہ باقی نہ رہا تو شہری نے پھر کھانے کی تواضع کی، مگر جنگلی دوست نے بہت منت سے واپسی کی اجازت چاہی اور یوں کہتا ہوا چل دیا، یارو اگر تمہارے شہر میں گزارے کا یہی وتیرہ ہے تو تمہیں مبارک رہے، مجھ کو وہی اپنا بے وقوف گھر اور سادی غذا کافی ہے۔ ملے خشک روٹی جو آزاد رہ کر، تو وہ خوف و ذلت کے حلوے سے بہتر، جو ٹوٹی ہوئی جھونپڑی بے ضرر ہو، بھلی اس محل سے جہاں کچھ خطر ہو۔ تواضع، انکساری، عاجزی، خطرہ، خوف، ڈر، ضیافت، مہمان نوازی، میزبان، مہمانی کرنے والا، لذیذ، مزیدار، عمدہ، خوفناک، خطرناک، میسر، حاصل ہونے والا، وتیرہ، ذریعہ، طریقہ، نفیس، عمدہ، بہترین، بے ضرر، جو نقصان سے خالی ہو۔ سبق نمبر 16۔ سبق نمبر 16۔ ایک حریص بلی۔ بلی ایک بھڑیا کے گھر میں تھی پلی، 2 قدم ہرگز نہ تھی وہاں سے ٹلی۔ عمر بھر کچھ سوکھے ٹکڑوں کے سوا مطلقاً کھائی نہ تھی اس نے غذا۔ بھوک سے ایسی ہوئی تھی ناتوا، چوہوں سے اپنے کترواتی تھی کان۔ ایک دن جو چڑھ گئی دیوار پر، گھر میں ہمسائے کے کھانا دیکھ کر، گرتی پڑتی اور بولائی ہوئی، خان پر پہنچی وہ گھبرائی ہوئی۔ یہ لکھا ہوا خوان ہے لیکن پڑھا جائے گا خان۔ چوب دستی ایک نے ماری اسے، وہ لگی ہر چند تھی کاری اسے، پر سلامت لے گئی وہ اپنی جان، پہنچی وہاں بڑھیا کا جس کا تھا مکان۔ دم بدم کہتی تھی بڑھیا، سن بوا، حرص کا آخر نتیجہ کیا ہوا۔ یاد کرو ہجے اور معنی۔ مطلقاً ہرگز بالکل، چوب دستی لاٹھی، ناتوا کمزور، ہر چند ہر طرح، ہمسایہ پڑوسی۔ سبق نمبر 17۔ چند نصیحتیں۔ ایک دوسرے کو دیکھو تو خوش ہو کر ملو اور سلام کرو، بھائی بہنوں سے محبت کرو، ماں باپ کی عزت اور بزرگوں کی تعظیم کرو، نیکوں کی پیروی اور بدوں کی نصیحت کرو،
مصیبت زدوں کو تسلی اور دلاسا دو، ضعیفوں کی مدد کرو، قصورواروں کا قصور معاف کرو، بدی کے عوض بدی نہ کرو، تم سے ہو سکے تو برائی کا بدلہ بھلائی سے دو، کسی کا احسان مت بھولو، ادنا احسان کی بھی شکر گزاری کرو، ہر بات کو دیکھو اور آزماؤ، جو بہتر ہو اس کو اختیار کرو، جو ناقص ہو اس سے کنارہ کرو، بے ادبوں سے ادب سیکھو، اس طرح کہ جو وہ کرتے ہیں تم نہ کرو، ہر وقت ہوشیار رہو کیونکہ وقت تھوڑا اور کام بہت ہے، ہر روز اپنے کاموں کا حساب کرو اور سمجھو کہ تم نے کیا کھویا اور کیا پایا، جس دن کوئی نئی بات نہ سیکھی تو سمجھ لو کہ وہ دن بیکار گیا، ہمیشہ سچ بولو، سچ سب آفتوں سے بچاتا ہے، جھوٹ سے پرہیز کرو کیونکہ وہ آخر کار تباہ کر دیتا ہے، تم دوسروں کے ساتھ ایسا سلوک کرو جیسا تم ان سے اپنے واسطے چاہتے ہو، کسی پر عیب نہ لگاؤ تو تم پر بھی عیب نہ لگایا جائے گا، تم اوروں کی مدد کرو، خدا تمہاری مدد کرے گا، کبھی بھول کر کسی سے نہ کرو سلوک ایسا کہ جو کوئی تم سے کرتا تمہیں ناگوار ہوتا، تعظیم عزت، ادنا چھوٹا معمولی سا، پیروی کسی کے نقش قدم پر چلنا، مصیبت پریشانی، سلوک برتاؤ۔ سبق نمبر 18 ہماری گائیں۔ رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائیں بنائی، اس مالک کو کیوں نہ پکاریں جس نے پلائیں دودھ کی دھاریں، خاک کو اس نے سبز بنایا، سبزے کو پھر گائے نے کھایا، کل جو گھاس چری تھی بن میں دودھ بنی وہ گائے کے تھن میں، سبحان اللہ دودھ ہے کیسا تازہ گرم سفید اور میٹھا، دودھ میں بھیگی روٹی میری اس کے کرم نے بخشی سیری، دودھ دہی اور مٹھا مسکا دینا خدا تو کس کے بس کا، گائے کو دی کیا اچھی صورت خوبی کی ہے گویا مورت، دانہ دن کا بھوسی چو کر کھا لیتی ہے سب خوش ہو کر، کھا کر تنکے اور ٹھٹیرے دودھ ہے دیتی شام سویرے، کیا ہی غریب اور کیسی پیاری صبح ہوئی جنگل کو سدھاری، سبزے سے میدان ہرا ہے جھیل میں پانی صاف بھرا ہے، پانی موجے مار رہا ہے چرواہا چمکار رہا ہے، پانی پی کر چارہ چر کر شام کو آئی اپنے گھر پر، دوری میں جو دن ہے کاٹا بچے کو کس پیار سے چاٹا، گائے ہمارے حق میں ہے نعمت دودھ ہے دیتی کھا کے بنسپت، بچھڑے اس کے بیل بنائے جو کھیتی کے کام میں آئے، رب کی حمد و ثنا کر بھائی جس نے ایسی گائیں بنائی، سبحان اللہ اللہ پاک ہے، نعمت مال و دولت، سیری پیٹ بھرنا، حمد و ثنا تعریف پاکی۔ سبق نمبر 19 کلہاڑی اور درخت۔ ایک بڑھئی کسی بن میں گیا جہاں اونچے اونچے سایہ دار درخت اپنی مضبوط شاخیں پھیلائے اور سبز پتوں کی چھڑیاں لگائے بے کھٹکے بن کی ہوائیں کھا رہے تھے، بڑھئی نے بہت منت سے درخواست کی، اے ہرے بھرے درختوں تمہارا بڑا احسان مانوں گا جو مجھ کو اتنی ایک لکڑی کاٹ لینے دو کہ میری کلہاڑی کے دستے کو کافی ہو۔ ان احمقوں نے مارے غرور کے آگا پیچھا کچھ نہ سوچا فوراً اجازت دے دی، بڑھئی نے اس بات کو غنیمت جانا اور ایک چھوٹی سی شاخ تراش کر دستہ تیار کر لیا، جب کلہاڑی میں دستہ پڑ گیا پھر تو اس نے یہ غضب ڈھایا کہ بڑے بڑے درختوں کو جڑوں سے کاٹ کر پھینک دیا اور بن کا ستھراؤ شروع کیا۔ اس مصیبت کے خوف سے سارے بن میں کھلبلی مچ گئی، تمام درخت افسوس کر کے کہنے لگے کہ اب کوئی علاج ممکن نہیں، ہم کو اپنے کرتوت کی سزا بھگتنی چاہیے کیونکہ ہم نے اپنے پاؤں میں آپ کلہاڑی ماری ہے۔ قطع پیش آئے جو مصیبت پڑتی ہے سو بھگتنی، ہوتی ہے یوں تسلی مرضی یہی تھی رب کی،
پر اپنے کوتکوں سے آتی ہے جو مصیبت، ہوتی ہے ساتھ اس کے شرمندگی غضب کی۔ مضبوط، طاقتور، غرور، تکبر، تسلی، سکون، کافی، بہت، منت، درخواست، خوشامد، رب، پالنے والا، غنیمت، بہتر۔ سبق نمبر 20۔ برسات اور گاؤں۔ کئی دن سے آسمان نظر نہیں آیا، نہ بادل پھٹا نہ دھوپ چمکی، پوروا ہوا لہک رہی ہے، بادلوں کے دل چلے آتے ہیں، اندھیرا سا ہو جاتا ہے، گھنگور گھٹا چاروں طرف چھائی ہوئی ہے، کیا چھما چھم میہ برس رہا ہے، کبھی موسلا دھار ہے، کبھی ننھی ننھی پھوار ہے، جنگل میں پانی ہی پانی نظر آتا ہے یا سبزہ لہلہاتا ہے، تال تلیاں جھیلیں منہ لبریز ہیں۔ یہ جو نون ہے یہ سائلنٹ رہے گا، یہ پڑھا نہیں جائے گا، منہا من، اس طرح اس کو پڑھنا غلط ہے، اس کو پڑھیں گے منہ یعنی اوپر تک، منہ تک۔ تال تلیاں جھیلیں منہ لبریز ہیں، مرغابیاں تیر رہی ہیں، کوئی بازو پھڑپھڑاتی ہے، کوئی ڈبکی لگاتی ہے، بگلا چپ چاپ پر سمیٹے مچھلی یا مینڈک کی تاک میں کھڑا ہے، سارس قیں قیں کرتا ہے تو سارا جنگل گونج اٹھتا ہے، نالا کناروں سے ابل چلا ہے، پانی موجیں مارتا بل کھاتا شور مچاتا چلا جاتا ہے، دھانوں کے کھیت پانی کا تختہ بن گئے ہیں، دھان میں ڈوبنے ہی سے جان آتی ہے، اس کا ڈوبنا کسان کا ترنا ہے، اینکھ بھی لہلہا رہی ہے، انگلوں روز بڑھتی ہے، باڑی جوار باجرہ مکئی سب زوروں پر ہیں مگر ان کو زیادہ پانی موافق نہیں، اسی واسطے کسان نے کھیت کی مینڈ کاٹ کر پانی کے نکاس کا رستہ بنا دیا ہے۔ نظم مؤلف۔ گھٹا آن کر میہ جو برسا گئی، تو بے جان مٹی میں جان آ گئی۔ اس طرح کے جو مصرے ہوتے ہیں یعنی ایک لائن میں دو لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور بیچ میں اسپیس ہوتا ہے، وہ نظم ہوتی ہے اور اس کو کوشش کرنی چاہیے ایک لائن کو ایک سانس میں پڑھیں لہر بنا کر۔ گھٹا آن کر میہ جو برسا گئی، تو بے جان مٹی میں جان آ گئی، زمیں سبزے سے لہلہانے لگی، کسانوں کی محنت ٹھکانے لگی، جڑی بوٹیاں پیڑ آئے نکل، عجب بیل ہے اور عجب پھول پھل، ہر ایک پیڑ کا ایک نیا ڈھنگ ہے، ہر ایک پھول کا ایک نیا رنگ ہے، یہ 2 دن میں کیا ماجرا ہو گیا کہ جنگل کا جنگل ہرا ہو گیا، جہاں کل تھا میدان چٹیل پڑا، وہاں آج ہے گھاس کا بن کھڑا، ہزاروں پھدکنے لگے جانور، نکل آئے گویا کہ مٹی کے پر، باغوں میں عجب بہار آ رہی ہے، درختوں کا پتا پتا دھل گیا ہے، کیا نکھری ہوئی سبزی ہے، مور گھنے پتوں کی ڈالیوں میں چھپے بیٹھے ہیں، جب بجلی چمکتی ہے اور بادل گرجتا ہے تو یک بارگی سب چیخ اٹھتے ہیں، کوئل بھی کیا پیاری آواز سے کوکتی ہے، ابھی باغ کے اس کھوٹ تھی ابھی ادھر جا بولی، طوطے بھی چپ کے آم کتر رہے ہیں، ذرا کھٹکا ہوا اور ان کی ڈار پھر سے اڑی، آموں کی ڈالیاں مارے بوجھ کے جھک پڑی ہیں، ٹپکا چو رہا ہے، پکے پکے رسیلے آم سرخ زرد سندوریا ٹپک رہے ہیں، یہ گرا ٹپ وہ گرا ٹپ، میدان میں گائیں بھینس چر رہی ہیں مگر بھیگی جاتی ہیں، ان کے پاؤں تلے ہریاول ہے، سامنے کٹورا سا تال ہے، بستی سے جنگل میں خوش ہیں، گھر پر بندھی رہتی تو مکھیوں اور مچھروں کے مارے سڑا سڑ دم ہلاتی پھر بھی چین نہ پاتی، یہ موذی جانور ان کا خون پیتے اور ستاتے اب مزے سے نہا رہی ہیں، جنگل کی ہوا کھا رہی ہیں، گوالا کمبل اوڑھے لٹھ لیے پاس کھڑا ہے، کسی کو گلے سے بچھڑنے نہیں دیتا، جوں جوں میہ برستا ہے
یہ بھی میہ پڑھا جائے گا، نون سائلنٹ رہے گا۔ یہ نون ناک میں آواز دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا۔ اسی طرح یہ نون جو ہے جوں جوں، یہ بھی نون گنہ ان کو کہا جاتا ہے، ان کی آواز بھی ناک میں جاتی ہے۔ جوں جوں میہ برستا ہے، کسانوں کا دل ہرا ہوتا ہے، ڈھور ڈنگروں کے لیے چارے کی افراط ہے، بن سینچے کھیتی بڑھتی ہے، میہ کا دن ان کے لیے تعطیل کا دن ہے، یا چادر تان کر سوتے ہیں یا چوپال میں آ کر جمع ہوتے ہیں۔ لبریز پر بھرا ہوا، موج لہر موافق مناسب، ماجرا حالت، چٹیل صاف، گلہ ریوڑ، افراط زیادتی، تعطیل چھٹی۔ سبق نمبر 21، جب لاد چلے گا بنجارا، میاں نذیر اکبر آبادی۔ ٹک حرص و ہوا کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا، کیا بھدیا بھینسا بیل شتر، کیا گوئے پلہ سر بھارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا، تو بدیا لادے بیل بھرے جو یورپ پچھم جاوے گا، یا سود بڑھا کر لاوے گا یا ٹوٹا گھاٹا پاوے گا، قزاق اجل کا رستے میں جب بھالا مار گراوے گا، دھن دولت ناتی پوتا کیا ایک کنبا کام نہ آوے گا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ جب چلتے چلتے رستے میں یہ گوند تیری ڈھل جاوے گی، ایک بدیا تیری مٹی پر پھر گھاس نہ چرنے پاوے گی، یہ کھیت جو تو نے لادی ہے سب حصوں میں بٹ جاوے گی، دھی پوت جوائیں بیٹا کیا، دیکھیں جوائیں یہ نون سائلنٹ رہے گا، نون پڑھا نہیں جائے گا، جوائیں بیٹا کیا، بنجارن پاس نہ آوے گی، سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا، کیوں جی پر بوجھ اٹھاتا ہے ان گونوں بھاری بھاری کے، جب موت کا ڈیرا آن پڑا پھر دونے ہیں بیوپاری کے، کیا ساز جڑاؤ زر زیور، کیا گوٹے تھان کناری کے، کیا گوٹے زین سنہری کے، کیا ہاتھی لال عماری کے، سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ قزاق ڈاکو، اجل موت، شتر اونٹ، سربھارا بھاری، بوجھ۔ سبق نمبر 22، کھانے پینے کے آداب۔ کھانے سے پیشتر ہاتھ دھونا اور کلی کرنا واجب ہے، اور جو ضرورت ہو تو ناک بھی صاف کر لینی چاہیے۔ کھانے کی چیزوں کو صاف ستھرے کپڑے یا خوان یعنی دسترخوان کو بول رہے ہیں، خوان نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے خوان، یا خوان یا تھالی میں رکھ کر کھانا چاہیے۔ کھانے کے لیے مناسب طور پر بیٹھو، لیٹ کر یا تکیہ لگا کر کھانا بری بات ہے۔ کھانا اس وقت چھوڑ دو جب ذرا سی بھوک باقی ہو، جو ایسا کرتے ہیں وہ تندرست رہتے ہیں، جو زیادہ تھورتے ہیں وہ آئے دن بیمار پڑتے ہیں۔ جو کچھ میسر آئے اس کو خوشی سے کھانا چاہیے۔ زیادہ نفیس چٹپٹے کھانوں کی ہوس کرنا چٹور پن ہے۔ کھانے سے مقصود بدن کو قوت پہنچانا ہے، نہ کہ زبان کے مزے اڑانا۔ خدا کا نام لے کر کھانا شروع کیا کرو اور خاتمے پر اس کا شکر ادا کرو۔ چھوٹا لقمہ لو اور اچھی طرح چباؤ، چبانے سے خوب ہضم ہوتا ہے۔ پہلا نوالا کھا لو تو دوسرا اٹھاؤ۔ کھانے میں عیب مت نکالو، پسند نہ ہو تو کم کھا لو، ہمیشہ اپنے سامنے سے کھانا چاہیے۔ ہاں میوہ ہو تو کوئی مذائقہ نہیں، جس طرف سے چاہو اٹھا لو۔ کھانا بہت گرم ہو تو اس میں پھونکے نہ مارو، اتنی دیر صبر کرو کہ ٹھنڈا ہو جائے۔ پانی پینا ہو تو دائیں ہاتھ میں پیالہ لے کر پیو، کھڑے یا لیٹے لیٹے پینا نازیبا ہے۔ پینے سے پہلے پانی دیکھ لینا مناسب ہے، شاید کوئی تنکا یا کیڑا اس میں پڑا ہو۔ کھا چکنے کے بعد تمیز کے ساتھ سنی ہوئی انگلیاں چاٹ لو، پھر رومال سے صاف کرو۔ کھانے کے ریزے احتیاط سے چن کر الگ رکھ دو،
دانتوں میں خلال کرو، پھر انگلیوں سے دانت مانجھو اور کلی کر کے منہ کو خوب صاف کرو۔ جو لوگ ادب قاعدے کے موافق کھانا نہیں کھاتے وہ بے تمیز سمجھے جاتے ہیں، پاس بیٹھنے والے ان سے نفرت کیا کرتے ہیں۔ پیشتر پہلے، واجب ضروری، نازیبہ نامناسب، مقصود مقصد غرض، ہضم کھپ جانا، مذائقہ حرج، احتیاط بچاؤ، نفرت گھن۔ سبق نمبر 23، ایک جگنو اور بچہ۔ سناؤں تمہیں بات ایک رات کی کہ وہ رات اندھیری تھی برسات کی، چمکنے سے جگنو کے تھا ایک سما، ہوا پر اڑیں جیسے چنگاریاں، پڑی ایک بچے کی ان پر نظر، پکڑ ہی لیا ایک کو دوڑ کر، چمکدار کیڑا جو بھایا اسے تو ٹوپی میں جھٹپٹ چھپایا اسے، وہ جھم جھم چمکتا ادھر سے ادھر، پھرا کوئی رستہ نہ پایا مگر، تو غمگین قیدی نے کی التجا کہ چھوٹے شکاری مجھے کر رہا، خدا کے لیے چھوڑ دے میری قید کے جال کو توڑ دے۔ کروں گا، بچے نے کہا، اب تک جو ہے جگنو اور بچے کی بات چل رہی تھی، یہاں بچے نے کہا جگنو سے، کروں گا نہ آزاد اس وقت تک کہ میں دیکھ لوں دن میں تیری چمک۔ اب جگنو نے پھر بچے سے کہا، چمک میری دن کو نہ پاؤ گے تم، اجالے میں ہو جائے گی وہ تو گم۔ پھر بچے نے کہا جگنو سے، ارے چھوٹے کیڑے نہ دم دے مجھے، کہ ہے واقفیت ابھی کم مجھے، اجالے میں دن کے کھلے گا یہ حال، کہ اتنے سے کیڑے میں کیا ہے کمال، دھواں ہے نہ شعلہ نہ گرمی نہ آنچ، چمکنے کی تیری کروں گا میں جانچ۔ پھر جگنو نے کہا، یہ قدرت کی کاریگری ہے جناب، کہ ذرے کو چمکائے جوں آفتاب، مجھے دی ہے اس واسطے یہ چمک، کہ تم دیکھ کر مجھ کو جاؤ ٹھٹک، نہ الڑ پنے سے کرو پائے مال، سنبھل کر چلو آدمی کی سی چال۔ التجا گزارش، واقفیت جانکاری، آزاد بری، رہا، پائمال برباد۔ سبق نمبر 24، اپنی عزت آپ کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اور لوگ تمہاری عزت کریں تو ضروری ہے کہ اول تم اپنی عزت آپ کرو۔ اس بات سے تم کو تعجب ہوگا کہ آپ اپنی عزت کیوں کریں؟ کیا اپنے آپ کو اوروں سے بڑا سمجھیں، دوسروں کو حقیر جانیں؟ نہیں، یہ تو نہایت غرور کی بات ہے، ایسی بری صلاح میں تم کو ہرگز نہ دوں گا۔ تم اپنی عزت آپ کرو، اس بات کے کہنے سے میری مراد یہ ہے کہ تم کسی کے ساتھ ایسا برا سلوک نہ کرو جو وہ تم کو بے عزت سمجھیں یا تمہاری بے عزتی کا ارادہ کرے۔ جو شخص اپنی عزت چاہتا ہے وہ سب کو عزت کی نظر سے دیکھتا ہے، نہ برا کہتا ہے، نہ برا سنتا ہے، نہ اوروں کی ہتک کرتا ہے، نہ ذلت اٹھاتا ہے۔ جو شخص اوروں کو چھیڑتا، ستاتا، گالیاں دیتا ہے وہ خود بھی سنتا ہے۔ بدذات آدمی کی ہر بات کا ہرگز جواب نہ دو، نہ اس کے پاس بیٹھو، ایسے شریروں کی صحبت تم کو بھی کمینے پن کی باتیں سکھا دے گی، پھر کوئی تمہاری عزت نہ کرے گا۔ بد کی صحبت میں مت بیٹھو، اس کا ہے انجام برا۔ بد نہ بنے تو بد کہلائے، بد اچھا بدنام برا۔ یاد کرو ہجے اور معنی۔ تعجب حیرت، ہتک رسوائی، شریر دنگا فساد، دنگائی فسادی، صلاح مشورہ۔ سبق نمبر 25، رخصت کی عرضی۔ جناب عالی، کل سے میری آنکھیں آ گئی ہیں۔ آج صبح ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں علاج کے واسطے گیا تو انہوں نے دوا لگا دی اور کتاب کے دیکھنے یا دھوپ کی طرف نظر کرنے کو بالکل منع فرمایا، اس لیے مدرسے میں حاضر نہ ہو سکا۔ حضور کی مہربانی سے امید ہے کہ غیر حاضری معاف کی جائے اور 2 روز کی رخصت جو ڈاکٹر صاحب نے تجویز کی ہے منظور فرمائی جائے۔ العارض کم ترین نین سکھ، طالب علم درجہ 6، مدرسہ تحصیلی سردھنا، ضلع میرٹھ۔
21 जुलाई सन 1893 ईस्वी। ये जो नीचे बना हुआ होता है, नीचे ये जो इस तरह का यूं बना हुआ है, इस तरह, इसको बोलते हैं सन। और ये जो हमजा सा बना हुआ है, ये है आइन, इसको बोलते हैं ईस्वी। सन 1893 ईस्वी। मना रोकना, हुजूर जनाब, मुआफ दरगुजर करना, तजवीज़ तदबीर। सबक नंबर 26, कुत्ता और उसकी परछाई। अज़ मुअल्लिफ, मुँह में टुकड़ा लिए हुए कुत्ता एक दरिया को तैर कर उतरा। पानी आईना सा रहा था चमक, नज़र आती थी तह की मिट्टी तक। इसके अंदर जो शुरू की जो 4 लाइनें हैं, ये वाली, ये 4 लाइनें यहाँ पर डबल डबल आ गई हैं, डबल डबल लिख दी गई हैं। ये कंपोजिंग की, छपाई की गलती हो सकती है। आप इनको पढ़ना चाहें पढ़ लें, और ना पढ़ें तो आगे चल सकते हैं। अपनी परछाई पर किया जो गौर, इसको समझा कि है ये कुत्ता और, मुंह में टुकड़ा दबा रहा है ये, गहरे पानी में जा रहा है ये। हिर्स ने ऐसा बेकरार किया, झट से गुर्रा के उस पे वार किया। जूं ही टुकड़े पे उसके मुंह मारा, अपना टुकड़ा भी खो दिया सारा। वहाँ न टुकड़ा न और कुत्ता था, वहम था, वहम के सिवा क्या था। यूं ही जितने हैं लालची नादा, करके लालच उठाते हैं नुकसान। बांधते हैं कहाँ कहाँ के ख्याल, हैं वो खो बैठते गिरह का माल। गौर सोच, हिर्स तमा लालच, वहम गुमान, नुकसान कमी घाटा। सबक नंबर 27, चुगलखोरी। चुगलखोरी सख्त ऐब है, कभी कभी इससे बड़ा फितना फसाद बर्पा हो जाता है, लोगों को नाहक तकलीफ और नुकसान पहुंचता है। जब चुगलखोर की कलई खुल जाती है तो उसको बहुत नदामत उठानी पड़ती है। चुगलखोरी यही नहीं कि एक की बात दूसरे से जा लगा दी, बल्कि किसी शख्स का कोई काम हो जिसके जाहिर करने से उसके दिल को तकलीफ पहुँचे, उसका जाहिर करना चुगलखोरी है। हाथ या आँख के इशारे से और लिखने से भी हो सकती है। चोर की चोरी या दगाबाज की दगाबाजी का जाहिर करना चुगलखोरी में दाखिल नहीं है। ऐसी बातों का जाहिर करना बेशक रवा है, क्योंकि उनके छुपाने से लोगों का नुकसान होता है। चुगलखोर की बात पर कभी यकीन न लाओ, उसके कहने से किसी की तरफ बदगुमानी मत करो। चुगलखोर से हमेशा नफरत रखो। तुम्हारे रूबरू किसी की चुगली करे तो मना कर दो और समझा दो कि ये बहुत बुरा काम है। अगर तुम जानते हो कि फला शख्स चुगलखोर है तो उसका ऐब और लोगों के सामने बयान न करो। अगर तुम बयान करोगे तो इसी तरह तुम भी चुगलखोर बन जाओगे। चुगली है बुरा काम, बचो इससे हमेशा। जो लोग हैं बेशरम उन्हीं का है ये पेशा। ये लत है बुरी, इससे नहीं हाथ कुछ आता। अक्सर तो चुगलखोर हैं जिल्लत ही उठाता। फितना और फसाद, ये दोनों अल्फाज जो हैं एक ही माना में इस्तेमाल होते हैं। फितना और फसाद, इनका अल्फाज का जो माना है वो है लड़ाई झगड़ा, दंगा। फसाद, फितना फसाद, लड़ाई झगड़ा। नदामत, शर्मिंदगी, रवा, जायज़। सबक नंबर 28, छोटी चियूटी। अज़ मुअल्लिफ, बड़ी आक़िला है बहुत दूर भी हैं कि फ़िक्र अपनी रोज़ी का तेरे ते है। इसी धुन में पहुँची कहीं से कहीं है, कभी अपने धंधे से गाफिल नहीं है। अरी छोटी चियूटी तुझे आफरी हैं, नहीं काम से शाम तक तुझको फुर्सत। ज़रा सी तू जा और इस पर ये मेहनत, बहुत झेलती है मशक्क़त मुसीबत, नहीं हारती पर कभी अपनी हिम्मत। अरी छोटी चियूटी तुझे आफरी हैं, कभी काम तूने अधूरा ना छोड़ा, कभी तूने तकलीफ़ से मुँह न मोड़ा। बहुत काम तूने किया थोड़ा थोड़ा, ज़ख़ीरा ये जाड़े की खातिर है जोड़ा। अरी छोटी चियूटी तुझे आफरी हैं, जो गर्मी की रुत में न करती कमाई, तो जाड़े के मौसम में मरती बनाई। तुझे होशियारी ये किसने सिखाई, समझती है अपनी बुराई भलाई। अरी छोटी चियूटी तुझे आफरी हैं, न खो वक्त सुस्ती में मोहलत है थोड़ी, वही काम कर जिससे मालिक हो राज़ी। कि
کہ جس نے تجھے زندگانی عطا کی، یہ عمدہ سبق ہم کو دیتی ہے چیونٹی، اری چھوٹی چیونٹی تجھے آفری ہیں۔ عاقلہ ہوشیار عقل مند، عطا دینا، عمدہ بہترین، آفرین شاباش، مشقت محنت، دوربین دور اندیش، ذخیرہ جمع کیا ہوا مال، مہلت فرصت۔ سبق نمبر 29، سستی اور چالاکی۔ جو آدمی وقت پر کام نہیں کرتا وہ سست یا کاہل کہلاتا ہے۔ ایسا آدمی عزت یا نیک نامی حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ خراب عادت اس کو ہمیشہ ذلیل و خوار رکھتی ہے۔ سست آدمی اکثر خیال کرتا ہے کہ ابھی وقت بہت ہے، ذرا ٹھہر کر کام شروع کریں گے، اسی سوچ بچار میں کام کا وقت نکل جاتا ہے۔ چالاک آدمی وقت کو نہیں ٹالتا، وہ فوراً اپنے کام میں مشغول ہو جاتا ہے۔ جب تک کام کو پورا نہیں کر لیتا اس کے دل کو چین نہیں آتا۔ ایسا آدمی ہمیشہ عزت پاتا اور فائدہ اٹھاتا ہے۔ جو لڑکے سستی اور کاہلی میں اپنا وقت کھو دیتے ہیں وہ روز کا سبق یاد کر کے نہیں لاتے، استاد کو اچھی طرح آموختہ نہیں سناتے، اسی واسطے سزا پاتے ہیں۔ اگر تم ایک لائق طالب علم بننا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو کاہلی کی خراب عادت سے بچاؤ۔ صبح سویرے آنکھ کھل جائے تو پڑے پڑے کروٹیں نہ بدلا کرو، فوراً بستر سے الگ ہو جاؤ اور اپنے کام میں جی لگاؤ۔ وقت اتنا تنگ نہیں ہے جتنا کہ تم کاہلی سے اس کو تنگ بنا دیتے ہو۔ وقت میں تنگی فراخی دونوں ہیں جیسے ربڑ، کھینچنے سے بڑھتی ہے، چھوڑنے سے جاتی ہے سکڑ۔ مشغول کسی کام میں لگے رہنا، آموختہ پچھلا سبق یاد کیا ہوا، فراخی کشادگی، مقدمہ جھگڑا۔ نقل، ایک کاہل آدمی سے کسی نے پوچھا، کیوں صاحب اتنے دن چڑھے تک آپ بستر پر پڑے پڑے کیا کیا کرتے ہیں؟ کاہل نے جواب دیا کہ میں ایک بڑے بھاری مقدمے کے فیصلے میں مصروف رہتا ہوں۔ کاہلی کہتی ہے کہ ابھی اٹھنا بے فائدہ ہے، ذرا آرام کرو۔ چالاکی کہتی ہے کہ فوراً اٹھو نہیں تو وقت چلا۔ پھر دونوں اپنے اپنے قول کی دلیلیں پیش کرتی ہیں۔ میں دونوں کا بیان بہت غور سے سنتا رہتا ہوں اور ابھی کچھ فیصلہ نہیں کرنے پاتا کہ ناشتے کا وقت ہو جاتا ہے۔ اس آدمی نے کہا، حضرت ایسا ہی مقدمہ ہے تو نہ کبھی اس کا فیصلہ ہوگا نہ آپ وقت پر اٹھ سکیں گے۔ گھڑ دوڑ میں کدائی کی بازی تھی ایک دن، تازی پہ کوئی ترکی پہ اپنے سوار تھا، جو ہچکچا کے رہ گیا سو گیا ادھر، جس نے لگائی ایڑ وہ خندق کے پار تھا۔ قول بات، قاضی عربی گھوڑا، فیصلہ سمجھوتا، ترکی ترک کا رہنے والا ترکی۔ سبق نمبر 30، ایک گھوڑا اور سایہ۔ ایک گھوڑا تھا نہایت عیب دار، اپنے سائے سے بتکتا بار بار۔ اس سے مالک نے خفا ہو کر کہا، سن تو احمق، جس سے تو ہے ڈر رہا، جسم کا تیرے ہی تو سایہ ہے وہ، نہ درندہ ہے نہ چوپایا ہے وہ، جسم رکھتا ہے نہ اس کے جان ہے، تو بڑا ڈرپوک اور نادان ہے۔ یوں دیا گھوڑے نے مالک کو جواب، سچ کہا یہ آپ نے لیکن جناب، آدمی سے بڑھ کے میں وہمی نہیں، انہوئی باتوں کا جس کو ہے یقین، بھوت کا قصہ کہانی کے سوا، کچھ نشاں گھر میں نہ جنگل میں پتا، بھوت سے ڈرنا بھی کوئی بات ہے، کیا ہی وہمی آدمی کی ذات ہے، سایہ تو آنکھوں سے آتا ہے نظر، کیا عجب ہے جو ہوا مجھ پر اثر، اپنے دکھ کا کیجئے اول علاج، دوسروں کا پوچھئے پیچھے مزاج۔ عیب نقصان، کمی، خفا ناراضگی، اثر علامت نشان۔ سبق نمبر 31، لکھنا پڑھنا۔ لکھنا پڑھنا نہایت مفید ہنر ہے۔
اس ہنر سے آدمی کو بڑی قوت حاصل ہو جاتی ہے۔ بہت سی ضروری باتیں ہیں جن کو انسان یاد نہیں رکھ سکتا۔ یاد کے نقصان کا علاج اسی ہنر سے ہو سکتا ہے۔ جو لوگ اس ہنر کو اچھی طرح کام میں لاتے ہیں ان کے تمام کام بہت خوبی اور آسانی سے انجام پاتے ہیں۔ جو آدمی لکھنا پڑھنا جانتے ہیں وہ اپنی آمد و خرچ کا، لین دین کا، تجارت کا حساب کتاب لکھ لیتے ہیں۔ بنیوں کا قول ہے، پہلے لکھ اور پیچھے دے، بھول پڑے کاغذ سے لے۔ کبھی بھول چول سے، کبھی بددیانتی سے آپس میں جھگڑا فساد ہو جاتا ہے۔ اس فساد کو مٹانے کے واسطے اقرار نامہ، پٹا، قبولیت، تمسک، بے نامہ، وصیت نامہ لکھا جاتا ہے۔ سلطنت کا کام بھی اسی ہنر سے رونق پاتا ہے۔ سزا کا قانون، انتظام کے قاعدے، حق حقوق، مقدموں کے فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ گاؤں گاؤں کا دستور، کھیت کھیت کا رقبہ، پیداوار، محصول سب سرکاری دفتروں میں تحریر ہوتا ہے۔ اسی ہنر کے جاننے والے دور بیٹھے آپس میں گفتگو کر سکتے ہیں۔ پروانہ، عرضی، خط، رقع بھیج کر اپنا اپنا خیال ایک دوسرے پر ظاہر کر دیتے ہیں۔ اس ہنر کے وسیلے سے صدہا برس کے مردوں کی آواز ہمارے کان میں آ رہی ہے۔ ان کے نیک و بد کام، ان کے برے بھلے خیال، ان کا علم و ہنر، ان کی شجاعت، ان کا غم و غصہ، ان کی خوش بیانی، ان کی نصیحتیں، یہ سب باتیں ان کی لکھی ہوئی کتابوں سے اس طرح سنائی دیتی ہیں جس طرح ان کی زبان سے سنتے۔ افسوس ہے کہ برے آدمی اس اچھے ہنر کو بھی برا بنا دیتے ہیں۔ فریبی اور دغاباز آدمی جعل کرتے ہیں، جھوٹی باتیں لکھتے ہیں۔ نادان آدمی کتابوں میں حماقت اور بے حیائی کی باتیں تحریر کرتے ہیں۔ بری کتابوں کا پڑھنا بھی ایسا ہی برا ہے جیسا برے آدمیوں کی صحبت میں بیٹھنا۔ تحریر، لکھاوٹ، لکھائی، لکھنا، جعل، 2 نمبر کا، بناوٹی، فرجی، صدہا، سینکڑوں، حماقت، بے وقوفی، شجاعت، بہادری۔ سبق نمبر 32، کاموں کی تقسیم۔ ہر شخص کو زندگی بسر کرنے کے لیے خوراک، لباس اور مکان کی ضرورت ہے، لیکن ہر ایک شخص وہ سب کے سب پیشے اور کام نہیں سیکھ سکتا جن سے یہ ضروری چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ ہر آدمی کو لوہار، بڑھئی، کسان، چمار، جولاہا، درزی اور معمار ان سب کا پیشہ اختیار کرنا دشوار ہے۔ اسی واسطے ہر شخص اپنی پسند کے موافق ایک پیشہ اختیار کرتا ہے۔ کوئی شخص لوہار کا کام کرتا ہے، لوہے کے اوزار، ہتھیار یا برتن بناتا ہے۔ کوئی وکیل ہے جو قانون کے موافق حاکم سے انصاف چاہتا ہے۔ کوئی طبیب ہے جو بیماریوں کو پہچانتا اور ان کا علاج کرتا ہے۔ کوئی سپاہی ہے جو ہتھیار باندھ کر غنیم کا مقابلہ کرتا ہے۔ جب کوئی آدمی ایک ہی قسم کا کام یا پیشہ کرتا رہتا ہے تو رفتہ رفتہ وہ بڑا ہنرمند اور استاد بن سکتا ہے۔ وہ اپنی دانائی اور مہارت سے اس کام کو زیادہ مفید بنا سکتا ہے اور اس کے انجام دینے کا بہتر طریقہ ایجاد کر سکتا ہے۔ کاموں کی تقسیم سے انسانی گروہ کو بڑا فائدہ پہنچتا ہے۔ یہ تقسیم نہ ہوتی تو کوئی پیشہ اور ہنر ترقی نہ پاتا، بلکہ ہر کام ناقص رہتا اور دیر میں ہوتا۔ خوراک، کھانا، غذا، ترقی، بڑھوتری، غنیم، دشمن، معمار، راج یعنی جو راج مزدور گھر بناتے ہیں وہ، راج، اختیار، پسند، قبول، طبیب، ڈاکٹر، حکیم، لباس، پوشاک، کپڑے، ناقص، ادھورا، نامکمل، مہارت، تجربہ کار، ایجاد، وہ کام کرنا جو پہلے سے نہ ہو۔
سبق نمبر 33 تجارت۔ ہر آدمی کوئی کام یا پیشہ کرتا ہے اور اپنی محنت کی پیداوار یا اپنی کمائی کو دوسرے پیشے والوں سے ضروریات کے وقت بدل لیتا ہے۔ اس مبادلے کی ضرورت نے انسان کو تجارت کا پیشہ سکھایا۔ ایک گروہ نے یہ کام اختیار کر لیا ہے کہ وہ ہر ایک کاریگر اور پیشہ ور کا مال مول لیتا اور دوسروں کے ہاتھ بیچتا ہے۔ اسی کو بیوپار یا سوداگری یا تجارت کہتے ہیں۔ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہ ایک شہر یا ملک میں پیدا ہوتی اور بنائی جاتی ہیں، دوسرے شہروں اور ملکوں میں جا کر بکتی ہیں کیونکہ وہاں ان کی خواہش زیادہ ہے۔ اگر کاریگر یا پیشہ ور اپنا مال لے کر خود ہی فروخت کرتے پھرا کرتے تو ان کا بڑا حرج ہوتا۔ جب بیچنے کے لیے ان کو سفر کرنا پڑتا تو کچھ عرصے تک ضرور ان کا کام بند رہتا۔ سوداگر یا تاجر پیشہ وروں سے خریدتا اور گاہکوں کو بیچ ڈالتا ہے۔ ایک جگہ کا مال دوسری جگہ لے جاتا ہے، جہاں زیادہ خواہش ہے وہاں پہنچاتا ہے۔ پیشہ وروں اور خریداروں کا وقت بچاتا ہے، اس کے عوض میں خود بھی نفع اٹھاتا ہے۔ سوداگری نہایت ضروری اور عمدہ پیشہ ہے۔ جس قدر تجارت بڑھتی جاتی ہے اسی قدر صنعت اور پیشے کو رونق ہوتی ہے۔ آدمیوں کو محنت کرنے کا زیادہ موقع ملتا ہے، ان کی کمائی اور دولت ترقی پاتی ہے۔ مبادلہ، باہم تبادلہ کرنا، ایک چیز کو دوسری چیز کے بدلے میں لینا۔ خواہش، آرزو، تمنا۔ حرص، نقصان۔ خریدار، گاہک۔ پیشہ ور، تجارت کرنے والا، تاجر۔ فروخت، بیچنا۔ صنعت، کاریگری۔ عوض، بدلہ۔ سبق نمبر 34 سکہ۔ دھات کے ہم وزن ٹکڑے جن پر کسی حاکم یا بادشاہ کے نام کا ٹھپا ہوتا ہے وہ سکے کہلاتے ہیں۔ جیسے آج کل پائی، پیسہ، ادھنا تانبے کا سکہ ہے، دونی، چونی، اٹھنی اور روپیہ چاندی کا، اشرفی سونے کی۔ حاکم یا بادشاہ کے نام کا ٹھپا اس بات کی سند اور ضمانت ہے کہ سکہ کھری دھات کا ہے اور جو وزن اس کا معین ہے اس میں پورا ہے۔ جو لوگ کھوٹے سکے بناتے اور چلاتے ہیں وہ حاکم کے حکم سے سزا پاتے ہیں۔ جب تک سکے کا رواج نہ ہوا تھا چیزوں سے چیزوں کا مبادلہ ہوتا تھا، جس طرح گاؤں اور قصبوں میں ضرورت کے وقت اب بھی ہوتا ہے۔ غلے دے کر ترکاری خریدتے ہیں، کپاس کے بدلے گھی، تیل اور نمک لے آتے ہیں۔ سکے بغیر روز مرہ کے چھوٹے موٹے لین دین تو ہو سکتے ہیں مگر بڑی تجارتوں کا چلن ممکن نہیں، خاص کر بڑے شہروں میں جہاں طرح طرح کے پیشے ہوتے ہیں سکے کی سخت ضرورت ہے۔ اگر سکے کا چلن نہ رہے تو تم خیال کر سکتے ہو کہ سرکاری خزانے میں روپیے کے توڑوں کے بجائے کیا ہو۔ ہر قسم کا غلہ، میوے، ترکاریاں، ہر جنس کے چوپائے، ہر طرح کے اسباب اور کاٹھ کباڑ محصول کے طور پر جمع ہوا کریں اور وہی سب سرکاری ملازموں کی تنخواہ میں تقسیم ہو۔ اگر سکے نہ ہوتے تو ایک من گیہوں یا چنا اور گھی خریدنے کے واسطے اپلوں کا مالک پوری 2 گاڑی بھر کر منڈی لے جایا کرتا۔ اسی طرح بڑے بڑے حاکموں کو ان کی تنخواہ کے طور پر غلے اور اسباب دیا جاتا تو اس کے رکھنے کو ان کا مکان ہرگز کافی نہ ہوتا۔ سکے سے تجارت اور لین دین میں بڑی سہولت ہوتی ہے۔ ہر شخص اپنی محنت یا اپنے مال کے عوض میں سکے لے لیتا ہے اور جب چاہتا ہے ان کے بدلے میں اپنی خواہش اور ضرورت کے موافق ہر چیز خرید سکتا ہے۔ دھات اور سب چیزوں سے زیادہ مضبوط اور وزنی ہوتی ہے۔ وزنی ہم اس چیز کو کہتے ہیں جو جگہ کم گھیرتی ہے۔ وزنی ہم اس چیز کو کہتے ہیں جو جگہ کم گھیرتی ہے۔ وزنی ہم اس چیز کو کہتے ہیں جو جگہ کم گھیرتی ہے۔ وزنی ہم اس چیز کو کہتے ہیں جو جگہ کم گھیرتی ہے۔ وزنی ہم اس چیز کو کہتے ہیں جو جگہ کم گھیرتی ہے۔ وزنی ہم اس چیز کو کہتے ہیں جو جگہ کم گھیرتی ہے۔ وزنی ہم اس چیز کو کہتے ہیں جو جگہ کم گھیرتی ہے۔ وزنی ہم اس چیز کو کہتے ہیں جو جگہ کم گھیرتی ہے۔ وزنی ہم اس چیز کو کہتے ہیں جو جگہ کم گھیرتی ہے۔ وزنی ہم اس چیز کو کہتے ہیں جو جگہ کم گھیرتی ہے۔ وزنی ہم اس چیز کو کہتے ہیں جو جگہ کم گھیرتی ہے۔ وزنی ہم اس چیز کو کہتے ہیں جو جگہ کم گھیرتی ہے۔ وزنی ہم اس چیز کو کہتے ہیں جو جگہ کم گھیرتی ہے۔ وزنی ہم اس چیز کو کہتے ہیں جو جگہ کم گھی
تمام دھاتوں میں تانبا، چاندی اور سونا بہت اچھے ہیں، اسی واسطے ان کا سکہ بنایا جاتا ہے۔ سند، ثبوت، ضمانت، ذمہ داری، معین، مقرر، ملازم، نوکر، سہولت، آسانی۔ سبق نمبر 35 گفتگو کے آداب۔ ہمیشہ مناسب آواز سے گفتگو کیا کرو، نہ تو اتنی دھیمی ہو کہ سنائی نہ دے اور نہ اتنی سخت ہو کہ سننے والے کو ناگوار گزرے۔ بولنے میں اس قدر تیز اور شتابی نہ کرو کہ بات سمجھ میں نہ آئے، نہ اس قدر رک رک کر بولو کہ سننے والے کا جی اکتا جائے۔ جب کسی سے گفتگو کرنا چاہو تو اول موقع اور وقت کو دیکھ لو۔ بات کیسی ہی اچھی اور ضروری ہو، لیکن بے موقع یا بے وقت کہو گے تو ضرور بری معلوم ہوگی۔ کسی شخص سے ایسی بات نہ کہو جس کو وہ سمجھ نہ سکے، یا جس کے سننے کی اس کو رغبت نہ ہو، یا جس کے سننے سے اس کے دل کو رنج اور صدمہ پہنچے۔ چھری کا، تیر کا، تلوار کا تو گھاؤ بھرا، لگا جو زخم زباں کا رہا ہمیشہ ہرا۔ کسی کی بات کاٹنا سخت عیب ہے، جب تک دوسرے شخص کی گفتگو ختم نہ ہو لے تم ہرگز شروع نہ کرو۔ البتہ کوئی سخت ضرورت ہو تو اول اس شخص سے معافی مانگو، تب بات کہو۔ یہ بھی بڑی حماقت ہے کہ پوچھیں اور سے جواب دینے لگو تم۔ بات کو زبان سے پیچھے نکالو، پہلے اس کو سوچ لیا کرو۔ بن سوچے بولنا بے وقوفی ہے۔ ایک ہی بات کو بار بار کہنا، ایک ہی لفظ کو دہرانا نہ چاہیے۔ بات بات پر ہاتھ ہلانا، منہ بنانا، آنکھیں مٹکانا، بھووں سے اشارہ کرنا بھی بہت برا معلوم ہوتا ہے۔ گفتگو کے وقت بہت تیزی اور غصہ ظاہر کرنا، سخت لفظ بولنا، گڑ گڑانا، ہاتھ جوڑ کر بات کہنا، بے حیائی اور مسخرے پن کی باتیں زبان پر لانا، اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا بڑا ذلیل کام ہے، اس سے ہمیشہ پرہیز کرو۔ ایسی باتیں لوگوں کے سامنے بیان نہ کیا کرو جن کی سچائی میں تم کو آپ شک ہو۔ اگر اتفاق سے ایسی بات کہنی پڑے تو اس کے ساتھ ہی اپنا شک بھی ظاہر کر دو۔ کسی کے اعتقاد یا مذہب یا بزرگوں کی شان میں برا لفظ ہرگز زبان پر نہ لاؤ۔ بزرگوں یا حاکموں سے گفتگو کرنی ہو تو اول ان سے اجازت چاہیں، جب اجازت دیں تو ادب کے ساتھ بات چیت کرو۔ بات کو بنا کر یا بڑھا کر نہ کہو، صاف اور مختصر کہو۔ جب چھوٹوں سے گفتگو کرو تو نرمی اور مہربانی سے کرو، غرور اور شیخی نہ جتاؤ، کوئی حقارت کا لفظ نہ بولو۔ کسی قصور پر ملامت کرنی ہو تو ہمیشہ تنہائی میں کرو۔ دوستوں کے جلسے میں بیٹھ کر بیہودہ گپے نہ ہانکو۔ جو بات ہو ایسی ہو کہ اس سے تم یا تمہارے دوست کو فائدہ پہنچے، جس بات سے نفع نہ ہو اس کے کہنے سے چپ رہنا بہتر ہے۔ ایسی بحث کبھی نہ چھیڑو جس سے دوستوں کے دل کھٹے ہو جائیں اور دوستی میں خلل پڑے۔ کبھی کبھی ہنسی اور دل لگی کی بات کا بھی مذائقہ نہیں، مگر اس کی عادت نہ ڈالو۔ جو بات کہو صاف ہو، ستھری ہو، بھلی ہو، کڑوی نہ ہو، کھٹی نہ ہو، مصری کی ڈلی ہو۔ موقع، خاص وقت، ناگوار، نامناسب، اجازت، منظوری، رغبت، شوق، مذہب، دین، ایمان، اعتقاد، یقین، شتابی، جلدی، مختصر، تھوڑا۔ سبق نمبر 36 بچہ اور ماں۔ اچھی اماں مجھے بتا دو ابھی، کیوں ہے بچے کی مامتا اتنی؟ تم کو بچے سے کیوں یہ الفت ہے؟ کس لیے اس قدر محبت ہے؟ ماں نے بچے کو یوں جواب دیا، حیف تم جانتے نہیں بیٹا، کیسا لیٹا ہے یہ خوش و خرم، نہ کوئی فکر ہے نہ کوئی غم، نہ تو روتا نہ بلبلاتا ہے، گود میں کیا ہمک کے آتا ہے، مسکراتا ہے کیا ہی خوش ہو کر، جیسے چڑیا مگن ہو ڈالی پر۔
جب کہ سونے کا وقت آتا ہے میرے سینے سے چمٹا رہتا ہے، جب کہ آنکھوں میں نیند آتی ہے بستر اس کا میری چھاتی ہے، نیند لے کر ہنسی خوشی سے اٹھا، پھول گویا کھلا چمیلی کا، لگ گئی بھوک کہہ نہیں سکتا، پیاری نظروں سے ہے مجھے تکتا، پیار کا میرے بس یہی ہے سبب، نہیں آتا بیان میں مطلب، محبت پیار، حیف افسوس، خرم خوشی، بیان وعظ، بات چیت گفتگو، مطلب مقصد۔ سبق نمبر 37 ماں اور بچہ۔ بولی بچے سے ماں میرے پیارے، صدقے اماں جواب دو بارے، کہ ہے بچے کو ماں سے الفت کیوں، رکھتا ہے اس قدر محبت کیوں، دیا بچے نے یوں جواب سنو، اے ہے اماں خبر نہیں تم کو، مجھ کو تکلیف سے بچاتی ہو، پیار سے گود میں بٹھاتی ہو، جی میرا بد مزہ اگر ہو جائے، میرے دکھ کا تمہیں اثر ہو جائے، مجھ کو ہو درد تم کو حیرانی، چپ کے کرو نگہبانی، پیار کرتی ہو منہ دھلاتی ہو، اچھے کھانے مجھے کھلاتی ہو، اور سب سے جو آ رہے ہیں نظر، تم زیادہ ہو مہرباں مجھ پر، جانتا ہوں زیادہ سب سے تمہیں، چاہتا ہوں اسی سبب سے تمہیں، پیاری اماں کہا نہیں جاتا، نہیں مطلب بیان میں آتا، بارے آخرکار، الفت پیار محبت، حیرانی پریشانی، جی بد مزہ ہونا طبیعت خراب ہونا۔ سبق نمبر 38 حکایت۔ ایک بار لقمان حکیم کو زمانے کی گردش نے کسی کسان کا غلام بنا دیا جو سخت جاہل اور نہایت غافل آدمی تھا۔ حکیم نے آقا کو نصیحت کرنی چاہی، مگر سوچا کہ یوں زبانی باتوں سے اس کے مردہ دل پر کچھ اثر ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، اس لیے مناسب موقع کا منتظر رہا۔ ایک روز آقا نے یہ حکم دیا کہ جاؤ کھیت میں گیہوں بو دو۔ حکیم نے فوراً جو لے جا کر بکھیر دیے، مگر مالک اس وقت دیکھنے کو نکلا جب کھیتی تیاری کے قریب پہنچ گئی تھی۔ اس نے اپنے حکم کے برخلاف گیہوں کے بجائے جو اگے ہوئے پائے تو نہایت غضبناک ہو کر غلام سے پوچھا، کیا میں نے تجھ سے گیہوں بونے کی فرمائش نہیں کی تھی؟ حکیم نے جواب دیا، حضور بے شک میں نے آپ کے حکم کے خلاف جو بو دیے، لیکن مجھ کو امید یہی ہے کہ غلہ اٹھانے کے وقت ہم یہاں سے گیہوں سمیٹ کر لے جائیں گے۔ اس جواب نے کسان کے غصے کو اور بھی بھڑکا دیا۔ وہ غضبناک ہو کر بولا، کیا الٹی سمجھ کا آدمی ہے؟ بھلا یہ کب ممکن ہے کہ بوئیں جو اور کاٹے گیہوں؟ اب حکیم کے نزدیک نصیحت کا مناسب موقع آ گیا تھا۔ اس نے نہایت نرمی سے کہا، حضرت یہ بات تو میں نے آپ ہی کے طور طریق سے سیکھی ہے، کیونکہ میں ہمیشہ دیکھتا ہوں کہ آپ گناہ اور بدی میں مصروف رہتے ہیں، لیکن پھر بھی خدا سے جزائے خیر کے امیدوار ہیں۔ نتیجہ کیوں کر اچھا ہو نہ ہو جب تک عمل اچھا نہیں، بویا ہے تخم اچھا تو کب پاؤ گے پھل اچھا، کرو مت آج کل حضرت برائی کو ابھی چھوڑو، نہیں جو کام اچھا وہ نہ آج اچھا نہ کل اچھا، برے کرتب بھی کرنے اور توقع نیک نامی کی، دماغ اچھا سوارو تم نہیں ہے یہ خلل اچھا، جو ہو جائے خطا کوئی کہ آخر آدمی ہو تم، تو جتنا جلد ممکن ہو کرو اس کا بدل اچھا، جزا اچھا بدلہ، غضبناک غصے سے بھرا ہوا، خیر اچھائی بھلائی، منتظر انتظار کرنے والا، توقع امید۔ سبق نمبر 39 حکایت۔ ایک جوڑا مرغابیوں کا اور ایک کچھوا مدت سے ایک ہی تالاب میں بسر کرتے تھے۔ ہمسائیگی کے باعث آپس میں نہایت پیار اخلاص ہو گیا تھا۔ ایک بار ایسی خشک سالی ہوئی کہ ناچار مرغابیوں کو وہاں سے کوچ کرنا پڑا۔ وہ بہت افسوس کے ساتھ اپنے عزیز ہمسائے سے رخصت ہونے لگے
کچھوا ان کی جدائی سے نہایت غمگین ہو کر منت کرنے لگا کہ مجھ کو بھی اپنے ہمراہ لے چلو۔ مرغابیوں نے اس عجیب درخواست کے منظور کرنے سے عذر کیا کہ ہم زمین پر چل نہیں سکتے، تو ہوا پر اڑ نہیں سکتا، پھر ہمارا تیرا ساتھ ہو تو کیوں کر ہو۔ آخر کار دوست کی خاطر سے دونوں مرغابیوں نے ایک لکڑی اپنے پنجوں میں لی اور کچھوے سے کہا کہ اس کو منہ میں پکڑ کر لٹک جا، لیکن رستے میں بولا تو جانے گا۔ جبکہ مرغابیاں کچھوے کو اڑا لیے جاتی تھیں، اتفاقاً ایک شہر کے اوپر گزر ہوا۔ لوگوں نے یہ انوکھا تماشا دیکھ کر بہت شور و غل مچایا۔ اس وقت بے وقوف کچھوے سے خاموش نہ رہا گیا۔ غل مچانے والوں کو جواب دینے کا ارادہ کیا، بات کا شروع کرنا تھا کہ لکڑی اس کے منہ سے چھوٹ گئی۔ وہ دھم سے نیچے گرا اور گرتے ہی بے دم ہو گیا۔ مرغابیوں نے اس نافہم دوست کی حالت پر بہت افسوس کیا اور یوں کہتی ہوئی اڑی چلی گئیں، جو دانا دوستوں کی نصیحت پر عمل نہیں کرتا اس کی ایسی ہی بری گت ہوتی ہے۔ قطع: اس دنیا میں نہیں کوئی زیادہ بدبخت جو نہ دانا ہو نہ داناؤں کا معنی کہنا، آج آفت سے بچی جان تو کل خیر نہیں، ایسے نادان کا مشکل ہے سلامت رہنا۔ بسر کرنا، زندگی گزارنا، اخلاص، خالص، خلوص، خشک سالی، جس سال بارش نہ ہو، باعث، سبب، وجہ، ہمسائیگی، پڑوسی۔ سبق نمبر 40 حکایت۔ ایک دن باز نے کہا، میاں مرغے، تم بڑے ہی بے وفا، بے مروت اور ناشکرے ہو۔ دیکھو آدمی کس محبت سے تم کو پالتے ہیں، دانا پانی کی خبر لیتے ہیں، پھر بھی تمہارا یہ حال ہے کہ مالک پکڑنا چاہتا ہے تو بھاگے بھاگے پھرتے ہو، خود بھی تھکتے ہو اور مالک کو بھی دق کرتے ہو۔ مجھ کو دیکھو، جنگل کا پھکیرو، پہاڑ کا پرندہ، ہوا پر اڑنے والا، مگر جہاں 2-4 دن رہا آدمیوں میں، بس ان کی خو سے واقف ہوا اور ان کا نمک کھایا، پھر تو ایسا مطیع اور فرما بردار ہوتا ہوں کہ اشاروں پر کام کرتا ہوں۔ جب شکار پر چھوڑتے ہیں تو پنجے جھاڑ کر اس کے پیچھے پڑتا ہوں، کوسوں دور نکل جاتا ہوں مگر اپنے آقا کو نہیں بھولتا۔ ذرا واپسی کا اشارہ پایا، خوشی خوشی اڑتا چلا آیا۔ مرغے نے جواب دیا، میاں باز، اس میں شک نہیں کہ تم بڑے شکاری ہو، بلند ہمت ہو، چست و چالاک ہو، لیکن بھائی قصور معاف، تم میں بات سمجھنے کی لیاقت ہے نہیں۔ اگر تم تھوڑا غور کرتے اور میری اور اپنی حالت کا فرق پہچانتے تو ہرگز بے وفائی اور کج ادائی کا طعنہ مجھ کو نہ دیتے۔ میں نے سینکڑوں مرغ حلال ہوتے اور سینخ پر بھنتے اپنی آنکھ سے دیکھے ہیں، مگر تم نے کسی باز کو ذبح ہوتے یا کباب کیے جاتے دیکھا تو کیا کبھی سنا بھی نہ ہوگا۔ اس صورت میں اگر میں چوکنا رہوں اور مالک کی طرف سے میرے دل میں دھکڑ پکڑ ہو تو میں عقل مندوں کے نزدیک ملامت کے قابل نہیں ہوں، اور تم اپنے آقا پر اطمینان رکھو تو کچھ تعریف کے مستحق نہیں ہو۔ مطیع، فرما بردار، کج ادائی، ٹیڑھا چلنے والا، ملامت، برا بھلا کہنا، بے مروت، بے وفائی۔ سبق نمبر 41 حرص و طمع۔ جب بھوک پیاس گرمی سردی ستاتی ہے تو انسان کو خواہش ہوتی ہے کہ ان تکلیفوں کو دور کر کے آرام حاصل کرے۔ اگر یہ خواہش نہ ہوتی تو زندگی دشوار ہو جاتی۔ اکثر ہوتا ہے کہ آدمی صرف تکلیفوں کے دور کرنے پر قناعت نہیں کرتا بلکہ وہ اپنی خواہش کو حاجت سے زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ خواہش کا حد سے بڑھنا حرص و طمع کہلاتا ہے۔ حریص آدمی کو آرام و اطمینان کم نصیب ہوتا ہے۔ جس قدر عیش کا سامان بڑھتا ہے حرص و طمع بھی بڑھتی جاتی ہے۔ وہ ہمیشہ محتاج ہی رہتا ہے۔
کبھی خدا کا شکر نہیں کرتا۔ حریص آدمی اپنی خواہشوں کا غلام ہوتا ہے، وہ لالچ میں اندھا بن جاتا ہے کہ انجام کو نہیں سوچتا، اوروں کی حق تلفی کرتا اور اپنا بھلا چاہتا ہے۔ جو آدمی حریص و طامع ہوتا ہے وہ دوسروں کی مدد بھی کم کرتا ہے، اس کے دوست کم ہوتے ہیں، وہ اوروں کو خوشحال دیکھ کر جل مرتا ہے، اس کی بدخواہی کرتا ہے، بدخواہی سے عداوت اور عداوت سے ہزار طرح کے فساد ہوتے ہیں، اس لیے اس کا وقت جھگڑے بکھیڑے میں تلف ہوتا ہے، اتنی فرصت نہیں پاتا کہ کچھ کمال حاصل کرے۔ دوسروں کی دیکھا دیکھی بچوں کو بھی حرص و طمع کا مرض لگ جاتا ہے، وہ نفیس کپڑا لذیذ کھانا چاہتے ہیں، میسر نہیں آتا تو ماں باپ کا دم ناک میں کرتے ہیں، آخر ان کی نظروں سے گر جاتے ہیں، گھر میں کوئی ان کی عزت نہیں کرتا۔ جن بچوں کو چٹور پن کی بری لت پڑ جاتی ہے وہ علم و ہنر کے سیکھنے میں جی نہیں لگاتے، وہ چوری اور بدنیتی بھی کرنے لگتے ہیں، جب تک اس بد عادت کو نہیں چھوڑتے ہمیشہ ذلیل و خوار رہتے ہیں۔ یہ واو پڑھا نہیں جائے گا، لکھا ہوا ہے، خوار نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے خوار۔ ذلیل و خوار رہتے ہیں، جو ہمیشہ باحیا اور نیک بچے ہیں، وہ اچھے کھانے اچھے کپڑے پر جان نہیں دیتے، جو کچھ گھر میں میسر آتا ہے اس کو خوش ہو کر کھاتے پہنتے ہیں، ماں باپ کا احسان مانتے اور خدا کا شکر کرتے ہیں۔ بھوک پیاس ایک درد ہے، کھانا پینا اس کی دوا، گرمی سردی یا موسم کی سختی ایک بیماری ہے، کپڑا لتا اس کا علاج دوا، اور علاج کو اتنا مت بڑھاؤ کہ وہ خود بیماری بن جاوے۔ قناعت تھوڑے پر صبر کرنا، تلف برباد، عداوت دشمنی، احسان شکر بھلائی کرنا، طامع لالچی۔ سبق نمبر 42 ہمسایہ۔ انسان تنہا رہنے کے لیے نہیں بنایا گیا، اس کی حاجتیں ایسی ہیں جو ایک دوسرے کی مدد سے پوری ہوتی ہیں، اس لیے انسان گروہ بنا کر رہتے اور ایک جگہ آباد ہوتے ہیں۔ جن شخصوں کے گھر قریب قریب ہوتے ہیں وہ ہمسائے کہلاتے ہیں، جو نیک اور شریف آدمی ہیں وہ ہمیشہ اپنے ہمسائے کی مدد کرتے ہیں۔ انسانوں میں بدتر وہ انسان ہے جس سے اس کا ہمسایہ ناراض ہو۔ ہمسایہ برا ہو یا بھلا اس کے ساتھ نیکی کرو، اگر نیک ہے تم نے اس کا حق ادا کیا، اگر بد ہے تو تم اس کی بدی سے محفوظ رہو گے۔ اس کو نصیحت نہ کرو، اس کے عیبوں کو اپنے عیبوں کی طرح چھپاؤ۔ اگر اتفاقاً ہمسائے سے کچھ رنجش ہو جائے تو خاموشی کے ساتھ آپس میں ہی فیصلہ کرو، عدالت میں نالش فریاد لے کر نہ جاؤ، کیونکہ عدالت کا فیصلہ بڑی قیمت میں حاصل ہوتا ہے، پھر بھی وہ دونوں کی کدورت کو دور نہیں کر سکتا۔ جو سعادت مند بچے ہیں وہ اپنے ہمسایوں کا کام کاج نہایت خوشی سے کرتے ہیں، پاس پڑوس کی غریب اور بے بس بوڑھیوں کا سودا سلف بازار سے لا دیتے ہیں، اور وہ ان کو اپنے دل سے پیار کرتی اور دعائیں دیتی ہیں۔ خدا ایسے بچوں کی عمر میں برکت دیتا اور ان کو خوش نصیب بناتا ہے۔ محفوظ صحیح سلامت، سعادت خوش نصیبی، فضیحت رسوائی، برکت زیادتی، کدورت رنجش۔ سبق نمبر 43 نشست و برخاست کے آداب۔ چلنے میں جلد بازی ہرگز نہ کرو، بے وجہ دوڑنا جھپٹنا چھچورا پن ہے، لیکن اتنی سستی بھی نہ چاہیے کہ وقت ضائع ہو۔ سردی کے وقت تیز قدم اور گرمی کے وقت آہستہ چلنا مناسب ہے، شیخی سے اکڑ کر یا نزاکت سے مٹک کر چلنا رذالوں کا طریقہ ہے۔ جب چلو رستہ دیکھ کر چلو، بار بار پیچھے مڑ کر دیکھنا بے وقوفی ہے۔ سواری ہو تو ایسی تیز نہ ہانکو کہ کسی کو صدمہ یا تکلیف پہنچے۔ بیٹھو تو پاؤں پھیلا کر نہ بیٹھو، نہ کسی کی طرف پشت کرو، خاص کر بزرگوں کی طرف۔ سر کو یا ہاتھ کو زانو پر رکھ کر نہ بیٹھو، یہ سستی کی علامت ہے۔
جب حاکموں یا بزرگوں کے سامنے جاؤ تو بلا اجازت نہ بیٹھو، تپائی، کرسی یا مونڈھے پر نشست ہو تو پاؤں اٹھا کر نہ بیٹھو، کوئی بے فائدہ حرکت نہ کرو جیسے ہاتھ ہلانا، ناک یا منہ میں انگلی دینا، کپڑے کو منہ میں لینا، انگلیاں چٹکھانا، اگر جلسہ ہو تو انگڑائی، جمائی یا ڈکار لینے سے پرہیز کرو، بار بار تھوکنا بھی عیب ہے، ناک صاف کرنے کی ضرورت ہو تو اس طرح صاف کرو کہ حاضرین نہ دیکھیں نہ آواز سنیں، آستین یا دامن سے صاف کرنا بے تمیزی ہے، اس کے لیے رومال چاہیے۔ جب کسی محفل، مجلس یا جلسے میں جاؤ تو ایسی جگہ بیٹھو جو تمہارے رتبے کے لائق ہو، اگر ناواقفیت سے بے موقع بیٹھ گئے ہو تو جب معلوم ہو فوراً اپنی جگہ آہستگی سے واپس آؤ، اگر جگہ نہ ملے تو گھبرانا یا برا ماننا نہ چاہیے، چپ چاپ وہاں سے الگ ہو جاؤ، غیروں کے روبرو سوائے ہاتھ، پاؤں اور چہرے کے بدن کا کوئی حصہ نہ کھولو، ناف سے لے کر زانو تک ہر وقت پوشیدہ رکھو، خواہ جلسہ ہو خواہ تنہائی، البتہ ضرورت کے وقت مضائقہ نہیں، جیسے غسل وغیرہ، غرض چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے میں کوئی حرکت ایسی نہ ہو جس کو دیکھ کر کوئی نفرت کرے یا کسی کو تکلیف پہنچے، ادب سے ہی انسان انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے، جہاں میں ہو پیارا نہ کیوں کر ادب، کہ ہے آدمیت کا زیور ادب، نہ ہو جس کے اچھے برے کی تمیز، نہ وہ گھر میں پیارا نہ باہر عزیز، بٹھاتے نہیں بے ادب کو قریب، یہ سچ بات ہے بے ادب بے نصیب، قریب پاس، رذالہ کمینہ پن، فوراً ایک دم، نشست بیٹھک بیٹھنا، زانو گھٹنے سے اوپر کا حصہ۔ سبق نمبر 44 زراعت، پودے کے حصے۔ پودا تم نے دیکھا تو ہے؟ جی ہاں دیکھا ہے۔ اچھا بتاؤ تو صحیح پودا کسے کہتے ہیں؟ چھوٹے اور ملائم پیڑ کو پودا کہتے ہیں۔ وہ کس چیز پر اگتا ہے؟ زمین پر۔ اس میں سوال بھی کیا جا رہا ہے، ساتھ ساتھ جواب بھی دیا جا رہا ہے۔ یہ جو آپ کوشچن مارک دیکھ رہے ہیں اس طرح کا نشان بنا ہوا، یہ سوال ہے اور اس کے بعد میں آگے جواب دیا جا رہا ہے۔ یہ پودا اکھیڑ لو، بتاؤ اس حصے کو جو پیلا پیلا ہے اور جس میں سوت کے ریشے ہوتے ہیں زمین کے اندر، وہاں اس کی کیا حالت ہوتی ہے؟ بڑھا کرتی ہے۔ اچھا یہ بتاؤ جڑ کیا کام دیتی ہے؟ تم نہیں جانتے تو ہم سے سنو۔ ایک تو پودے کو زمین تھامے رہتی ہے، دوسرا کام اس کا یہ ہے کہ پودے کے لیے زمین میں سے خوراک حاصل کرتی ہے۔ کیا پودے کو بھی کھانے پینے کی حاجت ہے؟ بے شک اس کے بھی جان ہے، اور سب جانداروں کی طرح اس کی زندگی بھی کھانے پینے پر ہے۔ اگر پودے کو غذا نہ ملے یا جڑ کاٹ ڈالو تو وہ مر جائے گا۔ پودے کا منہ کیا ہے؟ یہی جڑ جس کے ذریعے سے وہ اپنی خوراک زمین سے لیتا اور بڑھتا ہے، اس کی غذا کو ہم کھاد یا کھات بولتے ہیں۔ سب جانداروں کی زندگی کھانے پر موقوف ہے، پودا بھی جاندار ہے، اس کی زندگی بھی کھانے ہی سے ہے۔ پودا جس مقام پر پیدا ہوتا ہے اسی جگہ رہتا ہے، وہیں سے چھوٹے سے بڑا ہوتا ہے اور آخر کار مر سڑ کر وہیں خاک میں مل جاتا ہے۔ جہاں وہ ہوتا ہے اسی حصے زمین سے اپنی غذا لیتا ہے، اس حصے کو غذا یعنی کھاد جڑ کے ذریعے سے ملتی ہے۔ پودے کی جڑ کیسی ضروری چیز ہے؟ سبق نمبر 2 پودے کے حصے۔ جڑ سے اوپر کا حصہ جو زمین سے نکلا ہوا ہے کیسا سخت اور ہرے رنگ کا ہے؟ بتاؤ اس کو کیا کہتے ہیں؟ جناب اس کو تنا کہتے ہیں۔ تنا کیا کام دیتا ہے؟ وہ پتیاں اور پھول پیدا کرتا ہے۔ اچھا پتوں سے کیا فائدہ ہے؟ پتیاں بھی پودے کے لیے غذا حاصل کرتی ہیں، جس طرح جڑ زمین میں سے غذا لیتی ہے اسی طرح پتیاں ہوا میں سے لیتی ہیں۔ پھول بھی تنے پر پیدا ہوتے ہیں، رنگ برنگ کے اور
بہت خوبصورت۔ تم جانتے ہو پھول کا کام کیا ہے؟ پھول کا کام ہے پھل دینا۔ پھول میں بیج ہوتے ہیں۔ پکا بیج زمین میں بونے سے نیا پودا پیدا ہوتا ہے۔ کسی پودے کا پکا بیج لو، زمین کھودو اور مٹی کو نرم اور باریک کر کے اس میں بو دو تو کیا ہوگا؟ 3-4 دن بعد وہی پودا پیدا ہوگا۔ اس کو ہم ابھی پڑھیں گے۔ جس کا بیج تم نے بویا تھا، گیہوں سے گیہوں کا پودا اگا، چنے سے چنے کا۔ ہر جنس اپنی جنس پیدا کرتی ہے۔ طلبا کو خوب سمجھانا چاہیے کہ صرف یہی کام نہیں ہے کہ گیہوں کا بیج سے گیہوں یا لال گیہوں سے لال، سفید سے سفید اور سخت سے سخت پیدا ہوگا، نہیں، بلکہ جو بھلائی برائی ہوگی وہی اس کی پیداوار میں ہوگی۔ کمزور بیج کی پیداوار کمزور ہوتی ہے، غرض جیسا بوگے ویسا کاٹو گے۔ سبق نمبر 3، پودے کی غذا۔ تم کو یہ تو معلوم ہو چکا ہے کہ پودے کی بھی جان ہے، کھانے ہی پر اس کی زندگی ہے اور اس کی خوراک کھاد یا زمین ہوتی ہے۔ آؤ اسے آزما کر دیکھیں۔ یہ پودا اکھیڑ کر الگ رکھ دو، دیکھو پتیاں کیسی مرجھا گئیں، پودا تو سوکھ ساکھ کر بالکل مردہ سا ہو گیا۔ تم سمجھے بھی یہ کیوں مر گیا؟ بیچارہ مرتا نہیں تو کیا کرتا؟ جڑ تو اکھڑ ہی گئی جو زمین سے کھاد لے کر اس کو پہنچاتی تھی، اس کے سہارے زندہ تھا، ہاں تو کھاد نہ ملنے سے مرا۔ پودے کو پانی کی بھی بڑی ضرورت ہے، وہ اپنی غذا بغیر پانی کے زمین سے لے ہی نہیں سکتا۔ اس کا بھی امتحان کرو۔ مٹی کے 2 برتنوں میں پودے لگاؤ، ایک برتن میں تو پانی دیتے رہو، اس کا پودا خاصا ہرا رہے گا۔ ایک برتن میں شکر، دوسرے میں نمک، تیسرے میں توتیا یعنی ایک زہر ہے، تو میں مٹی گھولو اور کئی گھنٹے رکھا رہنے دو۔ مٹی تو بیٹھ جائے گی اور سب چیزیں پانی میں گھلی ملی رہیں گی۔ ان کو جدا جدا صافی میں چھانو۔ شکر کے پانی کا مزہ میٹھا ہوگا، نمک کے پانی کا نمکین، توتیا کا پانی دیکھنے ہی سے معلوم ہو جائے گا کہ اس میں توتیا موجود ہے۔ پودے کی غذا جو مٹی میں ہوتی ہے، شکر، نمک اور توتیا کی طرح پانی میں حل ہو جاتی ہے، مٹی حل نہیں ہوتی۔ جب پودے کی جڑ پانی کی آل یعنی رطوبت کو چوستی ہے تو پانی میں ملی ہوئی غذا اس کو پہنچتی ہے۔ دوسرے برتن میں پانی کا قطرہ بھی ڈالو تو اس کا پودا سوکھ کر مر جائے گا۔ دیکھو برسات میں پانی برستا ہے تو قسم قسم کے پودے زمین پر پیدا ہو جاتے ہیں، اور جب تک زمین میں آل یعنی نمی باقی رہتی ہے وہ ہرے بنے رہتے ہیں۔ گرمی کے موسم میں زمین سوکھ جاتی ہے تو پودے بھی خشک اور مردہ ہو جاتے ہیں، غرض سوکھی زمین پر پودا نہیں جی سکتا، پانی ہی سے اس میں جان آتی ہے۔ اچھا، اب ایک پودے کو تول کر جلاؤ تو تم دیکھو گے کہ بہت بڑا حصہ تو جل جلا کر ہوا میں جا ملا، باقی کیا رہ گیا؟ تھوڑی سی راکھ۔ سنو، جو حصہ ہوا ہو گیا یہ وہی تو تھا جس کو پتیاں ہوا سے لیتی ہیں، جو راکھ بچی یہ وہ حصہ ہے جس کو جڑ نے پانی کے ساتھ زمین سے حاصل کیا تھا۔ سبق نمبر 4، پودے کی پیداوار۔ یہ تو بتاؤ بوئے ہوئے پودوں کے کون سے حصے ہمارے کام آتے ہیں؟ گاجر اور مولی کی جڑیں ہم کھاتے ہیں، شلجم اور چقندر کیا ہیں؟ ہاں یہ جڑیں ہیں۔ گیہوں حقیقت میں پھل ہے، مگر ایسا پھل جس کا بیج پھل سے جدا نہیں ہو سکتا۔ طلبا کو یہ بھی بتاؤ کہ آل جڑ ہے جس سے لال رنگ نکلتا ہے، ہلدی تنا ہے جس سے زرد رنگ نکلتا ہے، نیل کی پتی سے خوبصورت نیلا رنگ نکلتا ہے جس کو نیل کہتے ہیں، کسم کے پھل سے سرخ رنگ اور تن کے بیج سے زرد رنگ نکلتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی بتاؤ کہ آم، امرود، آڑو، ناشپاتی، انار وغیرہ پھل ہیں
بادام پستے وغیرہ بیج ہیں۔ اینکھ یعنی اونکھ کا تنا ہم چوستے ہیں۔ آلو اروی یعنی گھیا۔ زمین قند کی ترکاری بناتے ہیں اور شکرقند کو ابال کر کھاتے ہیں۔ یہ بھی ایک قسم کے تنے ہیں جو زمین کے اندر ہوتے ہیں۔ پالک، سوئے، میتھی اور خرفے کی پتیوں کا ساگ پکاتے ہیں۔ پودینہ اور دھنیا کی چٹنی بناتے ہیں۔ گوبھی اور کچنال کے پھول پکا کر کھاتے ہیں۔ کھیرے، ککڑی، خربوزہ، تربوز، لوکی، کدو اور سیم کے پھل کھاتے ہیں۔ اناج جو ہم کھاتے ہیں سب کے سب بیج ہیں۔ گیہوں، جو، جوار، مکئی اور باجرے کا آٹا پیس کر روٹی پکاتے اور کھاتے ہیں۔ مٹر، چنا، مونگ، ماش کی دالیں پکاتے اور بھنا کر کھاتے ہیں۔ سرسوں کے بیج سے کڑوا تیل، تل اور تلی کے بیج سے میٹھا تیل نکالتے ہیں۔ ان میں پکوان پکاتے، چراغ میں بھی جلاتے ہیں۔ سبق نمبر 5، فصلیں اور جنسیں۔ تم یہ جانتے ہو کہ سال میں 3 فصلیں ہوتی ہیں۔ بیج 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک کو دال، دوسرے کو دانہ کہتے ہیں۔ جیسے سیم، بادام وغیرہ ایسے بیج اگتے ہیں تو پہلے 2 سبز پتیاں نکلتی ہیں، پس دانہ ایسے بیجوں کو کہتے ہیں جن کے برابر حصے نہ ہوں۔ جیسے گیہوں، جوار، جو وغیرہ ایسے بیج جمتے ہیں تو صرف ایک ہی پتی نکلتی ہے پتی کی صورت میں۔ خریف، ربیع اور فصل زائد۔ مگر یہ بھی جانتے ہو کہ ہر ایک فصل میں کون کون سی جنسیں بوئی جاتی ہیں۔ خریف کی فصل میں جو جنسیں بوتے ہیں ان میں ضروری یہ ہیں: غلہ، دانے کی جنسیں، دھان، مکئی، جوار، باجرہ، کاکن، مڑوا، کودو۔ دال کی جنسیں: ارہر، مالش، مونگ، موٹھ، لوبیا۔ تلہن، جن سے تیل نکلتا ہے، تل، تلی اور ارنڈی۔ ریشہ، جن سے تاگا نکلتا ہے، کپاس، سنی، پٹسن، سن۔ رنگ: نیل، مسالہ، ادرک، ہلدی۔ خریف اصل میں خزاں کو کہتے ہیں، نہ کہ برسات کو، لیکن برسات کی کھیتی جو خریف کہلاتی ہے تو اس لیے کہ اس کا حاصل خریف میں ملتا ہے۔ ربیع اصل میں بہار کے موسم کو کہتے ہیں، نہ کہ جاڑے کو، لیکن جاڑے کی کھیتی جو ربیع کہلاتی ہے تو اسی وجہ سے کہ اس کا حاصل بہار کے موسم میں ملتا ہے۔ ترکاریاں: لوکی، کدو، ترئی، بھنڈی۔ ربیع کی فصل میں جو جنسیں بوئی جاتی ہیں ان میں سے ضروری یہ ہیں: غلہ، دانے کی جنسیں، چنا، مٹر، مٹری، مسور۔ تلہن، جن سے تیل نکلتا ہے، سرسوں، رائی، لاہی، السی۔ رنگ: کسم، جس کو کٹریا، کوڑ کہتے ہیں۔ ترکاریاں: گاجر، مولی، آلو، لوکی، کدو اور گوبھی۔ گرمی کے موسم میں جس کو فصل زائد کہتے ہیں، چنوا، سانوا بوتے ہیں۔ اینکھ یعنی اونکھ پوس میں اور کپاس کو پھاگن میں بھی کاشت کرتے ہیں۔ بہت سی ترکاریاں بھی بوتے ہیں، کھیرا، ککڑی، لوکی، کدو وغیرہ۔ تمت بالخیر۔ الحمدللہ ہماری یہ کتاب خیر و عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مکمل کرا دی۔ اور میں آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں، جو ہم نے اس کتاب کے اندر الفاظ اور معانی پڑھے ہیں، آپ کے لیے یہ یاد کرنا ضروری ہے تاکہ آپ کو اردو پڑھنے میں آسانی ہو جائے۔ اور اگر آپ نے یہ الفاظ اور معنی نہیں لکھے ہیں تو آپ کے لیے ایک گفٹ کے طور پر آپ سمجھ لیجئے، یہ دیکھیں آپ الفاظ اور معنی آخر میں بھی لکھے ہوئے ہیں، آپ پوز کر کے ان کو اسکرین شاٹ لے لیں یا آپ ان کو یاد کر لیں۔ میں آخر تک اس کو کھول دیتا ہوں، الفاظ اور معانی آپ یہاں سے یاد کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے ایک گفٹ ہے۔ اگر آپ نے لکھے ہوں گے تو آپ کو شروع میں یاد ہو جائیں گے، اور اگر آپ نے نہیں لکھے ہوں گے تو آپ کو آخر میں یاد کرنے پڑیں گے، لیکن یاد تو آپ کو کرنے ہی پڑیں گے، کیونکہ اردو کو اچھی طرح یاد کرنے کے لیے، اچھی طرح سیکھنے کے لیے، اردو زبان کو سیکھنے کے لیے ان کے الفاظ اور معانی کو یاد کرنا
اور ان کو سیکھنا ضروری ہے، اس لیے آپ ان کو یاد کریں۔ آپ نے دیکھ لیا، میں نے آخر تک اس کو کھول دیا ہے، آپ پوز کر کر کے ان کو دیکھ لیں اور یاد کر لیں، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر تقریباً اس کتاب کے اندر جو بھی سبق ہیں سارے میں نے کھول دیے ہیں، اور کچھ سیکنڈ کا وقفہ دیا ہے، آپ پوز کر کے ان کو اسکرین شاٹ لے لیں یا آپ یاد کر لیں، یا ان کو پوز کر کے آپ اپنی کاپی کے اندر جو میں نے شروع کے اندر بنوائی تھی اس کو آپ اس کے اندر نوٹ کر سکتے ہیں اور لکھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہماری یہ کتاب مکمل ہو گئی۔ اب انشاءاللہ جلدی ہی ہم دوسری کتاب کے بعد اب ہم تیسری کتاب انشاءاللہ جلدی ہی شروع کریں گے۔